جب کوئی احکامات بتائے جاتے تو ہم دوسروں کو ڈالتے ہیں اپنی نفس سے پہلے. ارے وہ لوگ پردہ نہیں کر رہے, ارے وہ لوگ فلاں نہیں کر رہے, ارے وہ لوگ ایسا نہیں کرتے. ہم اپنی نفس کو اس میں ڈالے, یاد رکھیے سب سے پہلے, اور اس کے بعد جو ہے دوسروں کو دیکھیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں, کیا بے پردگی کا حال ہے یا معاشرے ماحول میں کیا چل رہا ہے. اس بات کو ذرا ہم جو ہے سنجیدگی سے سوچے. مرد حضرات سب سے پہلے ایک ایسا مضبوط حکم شریعت نے جو ہے اس امت کے ماننے والوں کو دیا, اور بالخصوص بہرحال زیادہ تر جو معاملہ پردے کا عورتوں سے ہی متعلق ہے, مرد اس کے ذمہ دار ہے, یہ بات یاد رکھیے. تو ایک ایسا اٹوٹ حکم دیا کہ پردہ امت مسلمہ کے پاس ایک اٹوٹ چیز ہے, مطلب ایک ایسی چیز ہے جس کو کرنا اور لازم ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس چیز سے ہم بڑے غافل ہیں, اس چیز سے ہم غفلت برتتے ہیں. معاملہ مردوں کا بھی اسی طرح ہے اور معاملہ عورتوں کا بھی اسی طرح ہے کہ ہم سب نے پردے سے غفلت برتی, یاد رکھیے. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جو معاشرے میں برائی دیکھ رہے ہیں وہ ہم اس کو پا رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن کے اندر سورہ نور کے اندر جس ترتیب میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 27 سے لے کر اس کے آگے 28, 29, 30, 31 میں جو باتیں پردے کے تعلق سے بیان کی, تو سب سے پہلے حکم دیا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, مطلب مردوں سے خطاب کیا, اور اس میں بالخصوص کہا یا ایھا المؤمنون, یا کہہ دو مومن مردوں سے. ٹھیک, تو یہاں حکم مردوں کو دیا. اور پردے کی جب دوسری آیت آئی تو پہلی آیت میں کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ کہہ دو مومن مردوں سے, اور اس کے بعد آیت میں کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اور کہہ دو مومن عورتوں سے. تو پردے کا جب حکم آیا تو پہلا حکم مردوں کو آیا اور دوسرا حکم عورتوں کو آیا. کہا کہ پہلا حکم مردوں کو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اس کے بعد کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اور مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اور اپنے جسموں کو ڈھانکے رکھے اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرے. اور ایک لمبی فہرست جاتی ہے. اسی طرح آج بے حیائی اور تبرج جس کو کہ تبرج یہ پردے کا الٹ ہوتا ہے. پردہ مطلب حجاب, کسی آڑ سے انسان عورت رہے, اپنے آپ کو ڈھانک لے, اور تبرج اس کے برخلاف وہ فیشن کرے, نمائش کرے, اپنے آپ کو دکھائے, اپنے آپ کو چھلکائے, اپنے آپ کو مہکائے, اپنے آپ کو لوگوں کو بتائے, جس کو کہتے تبرج عربی زبان میں. تو آج تبرج ہم دیکھتے ہیں, بے حیائی بے پردگی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی پردہ کر رہے تو لوگ کہتے ہیں فرشتے لوگ ہیں, یہ تو فرشتہ خاندان ہے, یہ تو فرشتہ صفت لوگ ہے, اس لیے کہ پردہ کرتے ہیں. باقی پردہ کہاں ہوتا ہے اس معاشرے میں؟ تو جو لوگ پردہ کرتے ہیں, دوسروں کو تو چھوڑیے, خود امت مسلمہ کے لوگ یہ فرد یہ کہتے ہیں یہ جو ہے پچھڑے ہوئے پن کی علامت ہے, بیکورڈنس, یہ آرتھوڈاکسی ہے, یہ فنڈامنٹلزم ہے, بنیاد پرستی ہے, یہ جو ہے تعلیم میں آڑ ہے, یہ پردہ ترقی میں آڑ ہے, یہ پردہ عورتوں کی آزادی میں آڑ ہے. لہٰذا ہم وہ مرد ہیں جو اپنی عورتوں کو ترقی دلانا چاہتے ہیں, تعلیم دلانا چاہتے ہیں, دنیا میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں, لہٰذا پردے کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. جس شریعت نے جس حکم کو اتنی سختی سے بیان کیا, اس حکم کو امت مسلمہ نے یوں ہی چھوڑ دیا. اور آج مسلمان خود کو اور اپنے اندر وہ لوگ جو پردہ کرتے ہیں ان لوگوں کو بیکورڈ, آکورڈ, آرتھوڈاکس, فنڈامنٹلسٹ اور بنیاد پرست اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دے کے بھائی ان کو نہیں سمجھنے والا. اور بے پردگی کو, بے حیائی کو, تبرج کو, اپنی عورتوں کو کھلا لے کر گھومنے کو سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی علامت ہے. ہائی سوسائٹی ہے, ہائی لیونگ ہے, ہم ایلیٹ ہائی کلاس میں چلے گئے, اور یہی زندگی جینے کا آج کے دور کا طریقہ ہے. اس زمانے میں لوگوں کی نظریں بری تھی تو پردے کا حکم دیا گیا. آج ماشاءاللہ ہماری نظریں بڑی اچھی ہو چکی, تو لہٰذا یہ حکم ہمارے لیے نہیں. اور پردہ اصل دیکھا جائے تو پردہ تو صرف جو ہے دل کا ہوتا ہے, اصل ظاہر تھوڑی ضروری ہے. تو لہٰذا ہماری گھر کی پوری عورتیں دل کا پردہ کرتی ہے, ہم سب مرد پورے دل کا پردہ کرتے ہیں. لہٰذا الحمدللہ ہم لوگوں کو اس جسمانی پردے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس عجیب عجیب بہانے, عجیب عجیب ناموں سے پردے کو آج ہم نے ترک کر دیا, اس کو ہم نے یہاں چھوڑ دیا. اور جب پردے کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر فیشن پرستی, بے حیائی, برائیاں, زنا, بدکاریاں اور ہمہ اقسام کی برائیاں اس معاشرے میں جرم آج ہونے لگے. اور اگر آج ہم دیکھیں عورتوں کی آزادی کے نام پر جو ہم نے پردے کو ترک کیا, اس کے اتنے نقصان اٹھاتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھے. اسی طرح لوگ وہ جو سمجھتے ہیں کہ پردہ عورتوں کو نیچے کرتا ہے, وہ ذرا سن لے, شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو پردے کا حکم دے کر انہیں پیچھے نہیں کیا, چار دیواری بند نہیں کیا, انہیں پچھڑا ہوا نہیں رکھا, تعلیم سے پیچھے نہیں رکھا, بلکہ شریعت اسلامیہ نے عورت کو پردے کا حکم دے کے اس کو ہر چیز کی, جائز چیز کی آزادیاں دے دی. اگر اسلام سے پہلے آپ مطالعہ کریں خود عربوں کا, یا اسلام کے دیگر دنیا کے علاقوں میں جانے سے پہلے ان قوموں کا اگر مطالعہ کرے, ان قوموں میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی, کوئی مقام نہیں تھا, یاد رکھیے.
مختلف قسم کے ظلم اور مظالم عورتوں پہ ڈھائے جاتے تھے. اسلام نے آ کر عورتوں کو تمام ظلموں سے نکال کر انہیں لے جا کر جو اونچائی اور بلندی پہ کھڑا کر دیا اور انہیں وہ عزت اور وہ مقام عطا فرمایا جو اسلام کے آنے سے پہلے اور پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو اس میں سے 1% بھی درجہ حاصل نہیں تھا. اتنا بلند کیا, لیکن اس بلندی پر تب پہنچایا کچھ شرائط لگا دیے, کچھ کنڈیشن لگا دیے, پردے کا حکم دیا اور بلندیوں کو اٹھا دیا عورت, ورنہ اس سے پہلے عورتیں پستی میں تھی. یاد رکھیے, اگر آپ تبرج کو, بے پردگی کو آزادی سمجھتے ہیں تو پھر عرب اپنی بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے. یونان اور گریک کے اندر عورتوں کا کیا مقام تھا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, اہل علم جو پڑھتے ہیں تاریخ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ عورت کو ایک فردی نہیں مانا جاتا, اس کو انسان نہیں مانا جاتا تھا, وہ جانور کی مثل تھی کہ اگر ایک انسان قتل کر دے تو اس کی بیوی کو اس کے بدلے قتل کر دیتے تھے, بولتا تھا اس کو مار دو میرے بدلے. یہ تو حالت تھی. اس حالت میں اسلام آیا جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جا رہا ہے. اس اسلام نے کہا زندہ دفنا تو دور, ان کا وہ اعلیٰ مقام ہے کہ انہیں کئی ماں بنا دیا اور جنت کے نیچے, معاف کرنا, قدموں کے نیچے جنت رکھ دی, تو کہیں بیٹی بنا دیا اور کہا 1 2 اور 3 بیٹیوں کو جو تعلیم یافتہ, تعلیم دے, تربیت دے اور اچھے سے نکاح کر دے, بیاہ کر دے, تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوں گا, ایسا آپ سے فرماتے ہیں میرے ساتھ جنت میں رہیں گا, پڑوسی ہوں گا میرا. یہ مقام پہ لے گئے. جن بیٹیوں کو دفنایا جا رہا تھا آج وہی عرب اپنی بیٹیوں کو جو ہے کھلا رہے, پلا رہے, پال رہے, پوس رہے, بڑا کر رہے, اس لیے کہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. جس اسلام سے پہلے اپنی اور بیویوں کو غلام اور رکھیل جیسا رکھا جاتا, اس اسلام نے بیوی کو یہ درجہ دے دیا کہ کہا جس کی بیوی یہ کہے وہ آدمی اچھا ہے تو وہ آدمی اچھا ہے. آپ کا سرٹیفکیٹ آپ کی بیوی دے سکتی ہے, میں نہیں دے سکتا ہوں, میں کیسا ہوں, میرا کیریکٹر سرٹیفکیٹ میری بیوی سے پوچھیے. یہ مقام پہ لے جا کر کھڑا کر دیا. تو یہ مقام چھپی نہیں ملا, یاد رکھیے. اس مقام کے لیے شریعت نے آپ کو پابندیاں کی, کچھ پابندیوں کے ساتھ مکمل آزادی دے دی. تعلیم حاصل کیجیے, کاروبار میں اپنے شوہر کا, اپنے باپ کا ہاتھ بٹائیے, تمام کام کی آزادی ہے, لیکن یاد رکھنا پردے کی حدود کے ساتھ یہ عزت ہے تمہاری. اور کیوں نہ ہو عورت جو ہے, جو ایک بری چیز, ایک استعمال کی چیز, ایک بیچنے کی چیز, ایک دفنانے کی چیز مانی جاتی تھی, یہ پردہ ہی تو تھا جس نے اس کا مقام بلند کر دیا. اور عقل بھی تو یہی کام کہتی ہے, یہی بات کہتی ہے کہ ایک قیمتی چیز اگر آپ کے پاس ہو تو قیمتی چیز کو کیا کیا جاتا ہے, مجھے بولیے. اگر میرے پاس سمجھ لیجیے 10 کا نوٹ ہو تو میں اس کو ہاتھ میں بھی لے کر گھوم سکتا ہوں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اگر میرے پاس 100 کا نوٹ ہو تو میں اس کو فوراً لے کے جیب میں ڈال لوں گا, اس لیے کہ قیمت زیادہ ہے اس کی. اگر میرے پاس 1000 کا نوٹ ہو تو فوراً نیچے کی جیب یا اور چور جیب میں چھپاؤں گا, اس لیے قیمتی. اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہو تو فوراً بینک کے لاکر میں لے آ کے یا بینک اکاؤنٹ میں ڈالوں گا. اور اگر میرے پاس لاکھ اور کروڑ روپیہ ہو تو کیا کروں گا, ہاتھ میں لے گھوموں گا, میرے پاس کروڑ روپیہ ہے, اس کی اتنی حفاظت کروں گا. شریعت نے آپ کو یا عورتوں کو پردہ دے کر جو عزت دی وہ یہ ہے, کہا تم بہت قیمتی ہو, پریشیس ہو, اس لیے تمہیں ڈھاکا اور چھپایا جائے گا. ایسا ہر قیمتی چیز کو چھپانا ہوتا ہے. کیا کسی انسان کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے میرے پاس بہت ہیرے, یہ دیکھو ایک ہیرا میرے پاس ابھی ہے کروڑوں کا, یہ ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں بات کو. قیمتی چیز کو حفاظت دی جاتی ہے. لیکن آج آزادی, لبریشن اور جو ہے جدیدیت, ماڈرنزم کے نام پر جو ہے جو ویسٹرن نے یا ویسٹرن کلچر نے جو نعرے دیے, ان نعروں کے اندر افسوس مسلمان بھی بھائی پڑے, مسلمان مرد اور مسلمان خواتین, اور ان کو بھی لگا ہاں وہ بے پردگی, بے حیائی اور ننگا پن وہ عزت ہے, شہرت ہے اور وہ سب کچھ ہے, یاد رکھیں. جبکہ ویسٹ کے اندر, ان ممالک کے اندر عورت کا کیا مقام, بہرحال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ایک بہت چھوٹی مثال دوں گا, مثال دے کر بعد آپ سمجھ جائیں گے. حالانکہ مثال ایک غلط چیز کی ہے, کرام چیز کی, لیکن سمجھنے کے لیے کہ ویسٹ کے اندر عورت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جلتا ہوا سگریٹ جب تک جلتا ہے تو ہونٹوں پر رہتا ہے, تمباکو ختم ہو تو پھینک کے ویسے مسل دیتا پیر کے نیچے. تو جب تک عورت جوان ہے, سمجھ رہے بات, یہ ویسٹرن کلچر ہے. اور جب تک وہ جو ہے اپنے جسم کی نمائش کر سکتی ہے سراخوں پر, ایک بار بوڑھی ہو گئی اور وہ کام ختم ہو گیا تو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو, اس لیے کہ ماں کا کوئی تصور نہیں, اس لیے کہ اولاد باپ سے پیدا نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو انہوں نے عورت کو اونچائی کے نام پر درخت بلندیوں سے نکال کر پستی اور گہرائی میں گڑھے میں ڈال دیا اٹھا کر. عزت کے نام پر ان کو ذلت اور رسوائی دی, اور مسلمان بھی لگے, ان کو لگا ہاں یہ عزت اور شہرت ہے. کبھی آپ نے یہ بات غور کی کہ آج ہماری مسلمان عورتیں پردہ اتارنے کے لیے اتاولی ہیں, موقع مل جائے. یہ ایگزام سینٹر میں بغیر پردے میں کوئی نہیں آئے گا, ایگزام نہیں دے سکتے, اتار کے پھینک دو برقع, اسکارف سب اتار پھینک دو. باپ بول رہا بیٹا جلدی اتار دو ورنہ تم کو ایگزام نہیں دینے دیا جائے گا, اور فلاں ہوتا ہے نا. اس طرح سے ایک ہپ دے دی گئی کہ یہ فلاں اتارنے میں تیار ہے,
وہ یورپ کے اندر جب بین لگایا جا رہا ہے فرانس میں، تو فرانس کی عورتیں پاگل ہے جو پردہ کرنا چاہ رہی ہے. انہوں نے تو خوش ہو جانا چاہیے کہ ایک تو ہم ویسے پریشان پردے سے، اتنے ہائی فائی اتنے اعلیٰ درجے کے، اور فرانس جہاں سے دنیا کا فیشن نکلتا ہے، یہاں تک کہ امریکہ بھی محتاج ہوتا ہے ان کے فیشن کا کہ یہ کچھ نکالے تو ہم ہماری عورتیں پہنے. وہاں عورتیں جو احتجاج کر رہی اپنے پردے کے لیے، کیا ان کو عقل نہیں ہے کہ یہاں تھوڑے سے اس پہ ہماری ہندوستانی عورتیں تو پردہ اتارنے پھینکنے پہ تیار ہے. وہ یورپ کی عورتیں جو اسلام قبول کر نو مسلمائیں ہیں، کیوں پڑی ہے پردوں کے پیچھے؟ جو ننگ ڈھنگ زندگیاں جیتی تھی، پردے کے لیے احتجاج کر رہی، لڑ رہی ہے، ہر سڑک کے کونے کونے پر $50 فائن پے کر رہی ہے اس کے لیے کہ پردہ کرنے کے لیے. پاگل تو نہیں ہو گئے وہ لوگ؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے پردہ اتار کر نقصان برداشت کر لیا اور سمجھ گئے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے. اب وہ سمجھ گئے کہ عورت کا تحفظ صرف پردے میں ہے، تو لہٰذا احتجاج پر اترے ہوئے ہیں، اور جہاں آزادی ہے تو اتارنے پر اترے ہوئے ہیں. یاد رکھیے، قوموں نے اس کا نقصان بھگت دیا ہے پردہ چھوڑنے کا. آج تو غیر مسلم قومیں بھی آپ کی پردے کی قائل ہے. غیر مسلم نوجوان لڑکیاں بھی جو ہے مسلمانوں سے زیادہ سخت پردے میں نکلتی ہے گھر سے باہر. چہرے پر سر پر اسکارف ہے، آنکھ پر ایپرون ہے، چہرے پر ڈھاٹا ہے، اس پر ایک گوگل باندھا ہوا ہے، اور ہاتھ بھی چھپے جو کہ ایپرون پورا فل پہنتے ہیں. آستینہ گلوز اس لیے کہ اگر یہ نہ کریں گے تو لوگ خامخواہ چھیڑیں گے ان کو. تو آج غیر مسلم قومیں پردے کی طرف آ رہی ہے. افسوس امت مسلموں کو کیا ہوا، یہ بے پردگی اور تبرج کی طرف جا رہی ہے. اور اس کی علائنہ نشانیاں آپ کو ہر محفل، ہر دعوت، ہر بازار، ہر سڑک پہ دیکھیں گے، بولنے کی ضرورت نہیں مجھے. علانیہ نشانیاں، کہیں پردہ ہے تو نام کا ہے، کہیں پردہ مکمل غائب ہے، کہیں ہے تو نام ہے، کہیں مکمل غائب ہے، اور جو کرتے ہیں بہت چند فیصد ہے تو وہ بدنام ہے پوری دنیا کے اندر. یہ بیوقوف لوگ اتنا پردہ کر رہے، اتنی کی سختی رہتی ہے اسلام میں، فلاں اسلام ہے کیا وہ تو جان لیجئے، پھر بیان کیجیے سختی اور نرمی اور کیا نہیں. ٹھیک، تو بہرحال اسلام نے عورتوں پر پردے کا حکم دے کے انہیں بلند کیا. یاد رکھیے، انہیں نیچے نہیں دکھایا، ٹھیک، اور ان کو خوب اوپر کیا. اور آج جو بے حجابی ہے، بے پردگی ہے، یہ تمام تر معاشرتی برائیوں کی ایک بڑی جڑ ہے. یاد رکھیے، آج معاشرے میں نوجوانوں کا بہرا روی، ان کا بگاڑ، سب کا سدباب یہ جو ہے بے پردگی ہے. اس لیے کہ بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر انسان اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط، اور رضامندی اور غیر رضامندی، اس کو حاصل کرنا ہے وہ چیز. اور برائی کس حد تک پھیل رہی ہے کہ اگر کوئی لڑکی کو کوئی لڑکا دیکھ لیتا ہے اور اگر وہ نہ کر دے اس کے آفر پہ تو قتل کر دی جاتی ہے. واقعہ سن رہے ہیں آپ لوگ، حالات دیکھ رہے ٹی وی پر، اس کو قتل کر دیا راستے میں لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ اس نے نہ کر دی مجھے، اس لیے کہ اس کی بے پردگی نے لوگوں کو آمادہ کیا اس کی طرف متوجہ ہونے، اس کی طرف مختلف، اور قتل، غارت گری، زنا اور برائی کی ایک بہت بڑی جڑ ہے بے حجابی. یاد رکھیے، بے حجابی ہے، بے پردگی آج ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح ہم جو ایک چیز جو ہے سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بس روزہ، نماز، زکات، حج کر لے تو بس ہوگا، یہ پردہ وردہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. یاد رکھیے، پردہ بہت اہم چیز ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہر پہلو سے میری اور آپ کی رہنمائی کی. کوئی ایسا ایک شعبہ نہیں کہا کہ بس نماز، روزہ، زکات، جو باقی زندگی اپنے من میں، نہیں، ہر جگہ رہنمائی کی ہے. تو پردہ اسلام کی ایک اہم عبادت ہے. یاد رکھیے، ایک اہم رکن ہے. یاد رکھیے، اسی طرح اسلام ایک با حیا دین ہے، بہت با حیا دین ہے، اس لیے کہ اس کا رب بہت با حیا رب ہے، اور وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، انسانوں کے لیے کیا بیسٹ ہے اور کیا بیسٹ نہیں ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو لہٰذا اسلام جو ہے بڑا حیادار دین ہے، اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے. اور ایک روایت میں فرمایا اگر ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا اٹھا لیا جاتا ہے، مطلب حیا نکل گئی تو ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکل گئی تو حیا نکل جاتی ہے. معلوم، ایک اٹھ گیا تو دوسرا اٹھ جاتا ہے. حیا کی اتنی اہمیت ہے اس دین کے اندر جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اسی طرح اسلام نے عورت کو جو عزت دی اور اس کی بقا کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، اس کے سیلف کے لیے جو ہے پردے کا جو ہے حکم دیا. اور جو ہے یاد رکھیے، یہ حکم کو ماننا میرے اور آپ کے لیے لازم ہے. مرد اس کو غور سے سنیں، اس لیے کہ ان کے ماتحت عورتیں ہوتی ہیں. آپ خود بھی عمل کریں، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی اس چیز کے لیے بہرحال جو ہے ہم تاکید کریں. اسی طرح پردہ ایک عبادت ہے مستقل. یاد رکھیے، جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، جو مرد پردہ کرتے ہیں، نظروں کو نیچے رکھتے ہیں، یہ پردہ کرنا ایک مستقل عبادت ہے، مطلب ایک جارحانہ عبادت ہے. یاد رکھیے، اور جو اس کو نہ کرے تو وہ ایک عبادت کو ترک کر رہا ہے. یاد رکھیے، اللہ رب العزت، اس لیے کہ قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کا کرنا فرض ہے مجھ پر اور آپ پر. جو 5 فرائض ہے یہ تو ارکان ہے اسلام، لیکن اس کے علاوہ جتنے احکامات قرآن نے دیے ان پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے فرض ہے، اور جتنی چیزوں سے روکا ان سے رکنا میرے اور آپ پر فرض ہے. اللہ رب العزت نے پردے کے تعلق سے قرآن نے بار بار حکم دیا، خاص طور سے اگر آپ جو ہے
سورہ نمبر 33 جو ہے اس کا اگر مطالعہ کرے اور اس کے اندر آیت نمبر 30 کے بعد آپ آگے بڑھتے جائیں، سورہ احزاب ہے یہ، اسے بڑھتے جائے تو بہت سارے احکامات آپ کو ملیں گے جو پردے کے تعلق سے، جیسے کہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پردے کا ایک فائدہ دیکھیے کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ازواجی کا مطلب شروعات کرنا ہے کسی کام کی تو پہلے اپنے گھر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی ماں نہیں تھی تو کہاں سے شروع ہوا؟ بیویوں سے۔ قل لازواجک کا کہہ دو اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، اور فرمائے ونساء المؤمنین اور پھر مومنوں کی عورتوں سے، صحابیات سے کیا کہو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنی چادروں کو اپنے سر پر ڈال لے، جس کو برقع، پردہ، حجاب، جلباب جو کہتے ہیں آپ الگ الگ زبانوں میں، اپنی چادروں کو اپنے سروں پر ڈال لے، علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تاکہ وہ پہچانی جائے کہ وہ ایمان والی ہے اور چھیڑی نہ جائے، ستائی نہ جائے، سمجھ رہے بات؟ تاکہ وہ پہچانی جائے۔ تو پردہ ایمان کی پہچان ہے، یاد رکھیے پردہ ایمان کی علامت ہے، تاکہ وہ پہچانی جائے اور ایذا نہ دی جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اور آگے فرمایا، اور آگے کہا اللہ بندہ ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے پردے کا حکم اس لیے دیا کہ پردے کا سب سے بڑا فائدہ مومن عورتیں محفوظ رہتی ہے، شناخت ہوتی ہے اور چھیڑ چھاڑ سے بچ جاتی ہے۔ اس کا مطالعہ آپ سب کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں۔ دو عورتیں ہوں، ایک پردہ والی اور ایک بے پردہ، سڑک سے گزر رہی ہو تو لوگ اگر چھیڑتے بھی ہیں تو کس کو چھیڑتے ہیں؟ بے پردہ کو چھیڑتے، یاد رکھیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج پردے کو ہم نے نہیں سمجھا تو پردے والوں کو بھی لوگ چھیڑتے ہیں، وہ ایک الگ بات، اس لیے کہ اس خاتون نے بھی نہیں سمجھا پردہ کس کو کہتے ہیں، بس پردے کے نام پہ کچھ کر لیا جو خود ایک چھیڑ کی وجہ بن گئی اس کے لیے بیچاری کے لیے۔ لیکن اگر ایک عورت واقعی میں پردہ کرے اور کوئی مرد اس کو چھیڑنے کی کوشش کرے تو میں زیادہ بڑی بات تو نہیں کہتا ہوں، سڑک سے اٹھ کر کوئی بھی آدمی اس کا منہ پھوڑ دیں گے جب تک کہ آپ اس کو اجازت نہ دے کہ وہ آپ کو چھیڑے، سمجھ رہے بات؟ تو بالکل ایک عورت اگر برقع پہن لیتی ہے، پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے تو دنیا میں پہچانی جاتی، عزت کی جاتی ہے، چاہے جس قومیت میں جائے، جہاں جہاں لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی، عزت کرتے ہیں اس کی۔ تو کہا تاکہ تم پہچانی جاؤ اور ایذا نہ دی جاؤ، چھیڑی نہ جاؤ۔ اور آگے اللہ رب العزت نے کہا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو پردہ یہ اسلام کی علامت ہے، پردہ یہ حیا کی علامت ہے، پردہ حفاظت کی علامت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح پردے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ نور سورہ نمبر 24 اور اس کی آیت نمبر جو 60 میں فرمایا اور کہا جو پردہ پاک دامنی کی علامت ہے اور بے پردہ کی یقیناً بے-حیائی کی علامت ہے، اس کے اللہ فرماتا ہے والقواعد من النساء التي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے اس آیت کے اندر، کہہ رہا ہے والقواعد من النساء التي، اور ان عورتوں کے لیے جو بوڑھی ہو چکی ہے، سنیے غور سے، اور ان عورتوں کے لیے جو بوڑھی ہو چکی ہے، اب نکاح کے لائق نہیں ہے، اب اس کی شادی وادی نہیں ہو سکتی، اب اس کو حیض آنا بند ہو گیا، اب اس کی زندگی کا معاملہ ختم ہو گیا، بوڑھی ہو گئی، اب کوئی اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر ایسی عورت جس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی خواہش باقی نہیں رہی، بال اس کے ختم ہو گئے، اس کو معاملہ پورا، اس کی زندگی ختم ہو گیا، پست ہو گیا، وہ اگر اپنی چادریں اتار دے، ویسے تو کہا مومن عورتوں کو چادر ڈالو، اگر وہ اپنا پردہ چھوڑ دے، اتنی بوڑھی عورت پردہ چھوڑ دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اس پر وہ عورتیں جو شادی کی عمر گزار چکی ہو، اب ان کو کوئی شادی وادی کا معاملہ نہ ہو، کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، لوگ عزت کریں گے ایسی عورت کی، اس عورت کو کہا جا رہا ہے اگر وہ اپنی چادریں اتار دے تو کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرے۔ بناؤ سنگار تو بڑھاپے میں جائز نہیں بتانا، بشرط ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار، مطلب یہ نہ ہو کہ بوڑھی تو ہے لیکن بناؤ سنگار کرے، بناؤ سنگار ظاہر نہ کرنے والیاں ہو، اور تاہم ان سے بھی احتیاط رکھے، اگر اس حالت میں بھی وہ پردہ کر لے تو یہ ان کی خیر اور بہتر ہے۔ تو بوڑھی عورتیں جو اپنی عمر گزار چکی ہے اگر وہ پردہ چھوڑ دے تو ان کو اجازت ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بوڑھی نے تو پردہ ڈالا ہوا ہے، 80 سال کی دادی ماں پردے میں، اور 18 سال کی اس کی نوجوان، اس کی پوتی اس کے ساتھ گھوم رہی ہے سڑکوں پر،
جس کو پردہ کرنا تھا وہ کھلی ہے، جس کو پردہ نہیں کرنے کی بھی اجازت تھی وہ ڈھاکی بھی اپنے آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس 80 سالہ عورت نے نہیں ڈھکنا، ضرور بہت اچھا کام ہے، اللہ اجر دے اس کو، لیکن سوال یہ کیوں آنکھوں کا پانی مر گیا ہمارے. جس کو پردہ ہے وہ چھوڑ چکے، جس کو نہیں ہے وہ کر رہا ہے. اتنی عورت جو بوڑھی ہو چکی ہو، نکاح کے لائق نہ ہو، کوئی خواہش نہ ہو، اس عورت کے لیے بوڑھی جس کو کہیں گے بہرحال اگر اپنا پردہ اتار دے لیکن زینت نہ دکھائے، خوبصورتی نہ دکھائے، پردہ اتار دے تو اس کو اجازت ہے، جوان عورتوں کو نہیں. یہاں تو مسئلہ یہ کہ جوانوں نے پردہ اتار دیا، بوڑھی عورت کر رہی، دادی ماں تو پردے میں اور پوتیاں کھلی گھوم رہی، دادی ماں تو پردے میں، بہویں کھلی گھوم رہی، بیٹیاں کھلی گھوم رہی. کیا عجیب بات ہے نا. ہم نے پردے کو سمجھا ہی نہیں اس کا مطلب. سمجھیے، اس پہ غور کیجیے. اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب یہ جو ہے آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کی بیویوں اور اس کی بیٹیوں سے کہہ دو اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادر ڈالے رکھیں، تو انصار کی عورتیں جو اپنے گھر سے اس آیت کے آنے کے بعد نکلی، پہلی بار باہر آئی تو حالت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے سر پہ چادریں بہت بڑی ڈال رکھی تھی. مطلب چادر کا سائز بہت بڑا تھا جس کی وجہ سے آنکھ میں تو لٹک رہی تھی لیکن ایکسٹرا چادروں کو سر پہ ڈال دیا تھا. تو وہ چادر اتنی زیادہ تھی، اس کی جو گھڑی مار کے سر پہ رکھی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا، اور وہ اس چادر کے وزن سے اتنے آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے ان کے سر پہ کوا بیٹھا ہے. ایک کسی کے سر پہ اگر چڑیا بیٹھی ہو اور وہ چاہتا ہے وہ چڑیا نہ اڑے تو کیسا چلتا ہے وہ دھیرے دھیرے. تو انصار کی عورتوں نے جب یہ احکام سنے اور گھر سے نکلی تو چادر اتنی بڑی ڈال لی اور اس آہستہ سے چلنے لگی کہ جیسا ان کے سروں پر کوے بیٹھے، مطلب اگر ہلیں گے تو چڑیا اڑ جائیں گی، کوا اڑ جائیں گا. اس طرح سے وہ نکل اپنے گھر سے آئی. دوسری کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے، جب پردے کے احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے، کچھ انصار کی عورتیں بازار میں تھی اور ان کو یہ بات کسی نے بتائی کہ پردے کا حکم آ گیا ہے، تو انہوں نے اس حالت میں بازار سے گھر جانا پسند نہیں کیا بغیر پردے کے، اور انہوں نے کیا کیا، صحابہ نے اپنے دکانوں کے سامنے آتے چھپڑ ڈالتے ہیں آگے چھاؤں کے لیے، وہ پھاڑ کر دیے اور وہ ڈال کر گھر گئی. ہو تو گویا صرف بازار سے گھر جانا بھی پسند نہیں کیا بغیر پردے کے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کی آیت اتار دی اور نازل کر دی. اور جب نکلی تو چادر ڈال کے نکلی کووں کی طرح، جس طرح کوا سر پہ بیٹھا ہے، اور جب وہاں پہنچی ان تک بات تو گھر تک پہنچی تو چادریں ڈال کر پہنچی، جسموں کو ڈھک کر پہنچی، پردہ کر کر پہنچی. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو اور بے پردگی اس درجے کی جس کو امتحان ہے. اسی طرح جو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور پردے کو اللہ نے طہارت کا ذریعہ بتایا ہے، دلوں کی طہارت، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کے صاف رکھنے کا ذریعہ بتایا ہے. آئیے آیت سنیے کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت. اس میں ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں ہمارے دل کا پردہ ہے. عورتیں کہتی ہیں ہم دل سے پردہ کرتی ہے، ہر مرد ہمارے لیے بھائی ہے، اور مرد کہتے ہیں ہمارے دل کا پردہ ہے، ہر عورت ہماری بہن ہے. آئیے ذرا سن لیجیے اس بات. اللہ فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53 میں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. سنیے اس آیت کو غور سے. اللہ رب العزت نے پردے کا حکم اتارا اور سب سے پہلے پردے کا حکم آیا امہات المومنین کو، اس کے کچھ روز بعد عام عورتوں کو آیا تھا، ان کو تھوڑا پہلے آ گیا تھا. گھر سے شروع ہوتی نا اصلاح، تو اللہ نے پہلے نبی کے گھر کی اصلاح، تو نبی کی عورتوں کو، جب نبی کی بیویوں کو جب پردے کا حکم آ گیا، عام عورتوں کو بعد میں آیا، جو آیت بعد میں نے پہلے پڑھی اس میں بعد میں آیا، یہ حکم پہلے آیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے صحابہ جب تمہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ کچھ امہات المومنین میں سے اپنی ماؤں سے جن سے تمہاری شادی قیامت تک نہیں ہو سکتی، امہات ماں ہوتی تھی، امت کی ماں ہے یہ، جب اپنی ماؤں سے تمہیں کچھ سوال کرنا ہو، متان کوئی چیز مانگنا ہو، کوئی چیز پوچھنا ہو، تو اللہ فرماتے متان فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے حجاب کی آڑ سے بات کرنا، سامنے آ کے بات نہ کرنا. تو کہا حجاب کی آڑ سے بات کرنا، وَرَاءِ حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ قُلُوبِكُمْ، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے درست ہے، وَقُلُوبِهِنَّ، اور ان امہات المومنین کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے. کون کس سے پردہ کرے؟ میں آپ، ہمارے لیے آیت نہیں آئی ہے. کون کس سے پردہ کرے؟ امت کی سب سے بہترین عورتیں جو نبی کی زوجیت میں ہیں، وہ امت کے سب سے بہترین مردوں سے پردہ کرے. اب ان سے زیادہ کسی کے دل پاک ہو سکتے ہیں کیا؟ ان سے زیادہ کسی کے دل جو ہے برائی سے وہ ہو سکتے ہیں کیا بری؟ کیا لفظ تو دیکھیے، اطہروا قلوبکم، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے درست ہے. وہ آگے فرمایا وقلوبہن، اور ان کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ حجاب کی آڑ سے بات کرو. جب اپنی ماؤں سے
نبی کے بیویوں سے کوئی سوال کرنا ہو تو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم تو نظروں کا پردہ کرتے ہیں، بس دل کا پردہ ہے، یہاں تو کیا کہا جا رہا ہے نبی کی بیویوں کو، کیا ان کے دل پاک نہیں تھے نعوذ باللہ؟ جو ہم اتنے پاکیزہ ہو گئے کہ ہم کو پردے کی ضرورت نہیں ہے. اور حکم کس کو آ رہا ہے؟ ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی اور زبیر اور طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہم، ان کو حکم آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں آ رہا ہے. درجات تو دیکھیے، ان سے پردہ کون کرے؟ ان سے پردہ کرے صفیہ اور عائشہ اور سودا اور حفصہ، جو امت کی سب سے بہترین ہماری مائیں، نبی کی بیویاں ہیں، وہ پردہ کرے. سب سے بہترین مرد سب سے بہترین عورتوں سے پردہ کرے. اب اس کے بعد کوئی کہے ہم دل کو پردہ کرتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے اب کیا معاملہ ہے، چور ہے اس کے دل میں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اطہروا، یہ طہارت کے لیے اچھا ہے، قلوبکم، تمہارے دل بھی سے پاک رہیں گے، وقلوبہن، اور امہات کے دل بھی پاک رہیں گے. تو پردہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے، یاد رکھیے. آگے ہم دیکھتے ہیں پردہ ایمان کی دلیل ہے. پردہ ایمان کی دلیل ہے. سنیے روایت. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ عورتیں آئی. جب عورتیں آئی تو باریک لباس پہنی ہوئی تھی، نیٹ کا لباس، پتلا جالی والا، جس میں سے ان کے جسم نظر آ رہے تھے. آج بہت چلتے ہیں نیٹ کے آستین، پہلے تھوڑا تھوڑا کہیں تو بھی نیٹ دکھتی تھی، اب نیٹ کے آستین. پتہ نہیں اللہ رحم کرے تھوڑے نیٹ کے کپڑے پہن لیں گے تو کیا کریں گے. نیٹ پتلا، حجاب کے خلاف ہے پتلا کپڑا. تو پتلا کپڑا پہنی ہوئی تھی جو جالی دار تھا، جس میں دکھتا تھا. تو ماں عائشہ نے جب ان عورتوں کو دیکھا جو ان سے سوال کر دیا، تو کہا، دیکھیے کیا کہا اور فرمایا، جو باریک لباس پہنی ہوئی تھی، فرمایا مومنہ ہو تو مومنوں کا لباس یہ نہیں ہے، اور اگر مومن نہیں ہو تو 4 دن کی عیش کر لو. کیا فرمایا؟ مومنہ ہو تو کہا مومنوں کا لباس یہ نیٹ کا کپڑا نہیں ہے، پتلا کپڑا نہیں ہے. اگر مومنہ ہو تو تمہارا لباس یہ نہیں ہے، اور اگر مومنہ نہ ہو تو 4 دن کی عیش کر لو. پھر مطلب دنیا عیش کر لو، آخرت میں پھٹکے پڑیں گے تم کو. اس لیے کہ مومن تو لباس پہنتے، مومن جو ہے وہ پردہ کرتے، اور تم نے پتلا کپڑا پہنا ہے. تو کہا اگر مومنہ ہو تو پھر یہ کپڑا تمہارا لباس نہیں ہے، اور اگر مومنہ نہ ہو اور اگر تم جو ہے کافر ہو، غیر مومن ہو، تو پھر 4 دن کی عیش کر لو، پھر جو چاہے پہنو، جو چاہے کرو. آج ہم نے اپنے رول ماڈل کس کس کو بنا لی؟ جن کو رول ماڈل بنا ان کے جیسے دنگ ڈھنگ ہو گئے ہم. اگر رول ماڈل یہ عائشہ ہوتی، اور یہ حفصہ ہوتی، اور یہ صفیہ ہوتی، اور یہ ماریہ ہوتی، اور یہ میمونہ ہوتی امہات، یا اس کے علاوہ ایک فہرست لا تعداد جو صحابیہ کی ہے، یہ رول ماڈل ہوتی تو عورتیں ان کی جیسا ہوتی. آج کل تو رول ماڈل کیا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. جن جیسا آپ ہونا چاہتے ہیں، جن جیسا آج عورتیں ہونا چاہتی ہیں، جن جیسا آج مرد ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آیا انصار میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخاری کی روایت ہے، اور آ کر اس کے چہرے پر بہت جو ہے غم تھا، پریشانی تھی. کہا کہ اللہ کے رسول بھاپ دیا اور کہا کیا بات ہے؟ تو کہ اللہ کے رسول ایک چیز مجھے غم کھائے جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، میرا سینہ جو ہے اس سے پریشان ہے. کہا کیا ہے؟ تو کہا میں یہ سوچ کے پریشان ہوں، روز قیامت آپ کا حساب انبیاء میں ہوگا، ہمارا حساب عام لوگوں میں ہوگا. دنیا میں آپ کو دیکھے بغیر ہم کو قرار نہیں آتا ہے، آتے جاتے آپ کو دیکھتے ہیں، سوتے جاگتے دیکھتے ہیں، سفر سے آتے ہی آپ سے ملتے ہیں، تو آپ کو دیکھے بغیر، آپ کی صحبت میں رہے بغیر ہم کو قرار نہیں آتا ہے. مجھے یہ چیز کھائی جا رہی ہے، میرا جو چہرہ اترا ہے کہ روز قیامت تو آپ کو ہم دیکھ نہیں پائیں گے، آپ کا حساب نبیوں میں، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ تب جو میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا وہ چیز نے مجھے بے قرار کر دیا دنیا کے اندر. آپ سے میں کہا بات تو ٹھیک ہے تیری. چلا گیا وہ شخص. جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ وہ کہاں ہے وہ شخص جو ابھی آ کر میرے سامنے یہ کہہ رہا تھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آدمی چلا گیا، بڑا مایوس تھا وہ، آپ نے بھی اسے کوئی جواب نہیں دیا، چلا گیا وہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نساء کی آیت 69 نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بس وہ ہوں گا روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ، من النبیین جو انبیاء ہے، والصدیقین جو سچے ہیں، والشہداء جو شہید ہوئے، والصالحین جو نیکوکار ہے، وحسن اولئک رفیقا. کیا ہی بہترین ساتھی ہے. اس کے بعد رسول اللہ اس کو بلایا اور اس صحابی سے کہا، المرء مع من احب، انسان روز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو سننے سے زیادہ کسی حدیث سے مجھے خوشی نہیں ہوئی. المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. انبیاء سے محبت، انبیاء کے ساتھ حساب. شہداء کے ساتھ محبت، شہداء کے ساتھ حساب. بدکاروں سے محبت، بدکاروں کے ساتھ حساب. المرء مع من احب، دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے، آخرت میں حساب اسی کے ساتھ ہونے والا ہے.
جس کو انبیاء پسند ہے، یہ صحابہ رول ماڈل ہے، یہ صحابیات ہے ان کے ساتھ، اور جن کے لیے گندے لوگ جو پتہ نہیں کیا کہاں اپنے جسموں کو چھلکاتے ہیں مختلف جگہوں پر، وہ اگر رول ماڈل ہے تو پھر آپ اپنا جو ہے اور ہم جو اپنی سمت کا خیر منا لے، اس لیے کہ المرء ما من احب۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، حدیث کے راوی بھی تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے کبھی گزرتے تو کہتے انشاءاللہ، اس حدیث کے تحت انشاءاللہ روز قیامت میرا حساب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور عمر کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، امید ہے ان کے ساتھ میرا حساب ہے۔ اندازہ لگائیے، تو آج رول ماڈل ہم نے بدل لیا، یہ نہیں رول ماڈل ہمارا، تو پھر حساب کے لیے بھی تیار رہیے اس چیز کے لیے۔ اسی طرح پردے کے تعلق سے، پردہ شرم اور حیا کی دلیل ہے، پردہ شرم و حیا کی دلیل ہے۔ آئیے ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو ہوتا ہے، ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو ہوتا ہے۔ اسلام کا اخلاقی پہلو حیا ہے، حیا اسلام کا اخلاقی پہلو ہے۔ اسی طرح حاکم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیا اور ایمان دو ساتھی ہے، جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ جب انسان بے-حیائی اختیار کر لیتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، جب ایمان چھوڑ دیتا ہے تو بے-حیا ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک چلا جاتا ہے دوسرا، مطلب حیا اور ایمان کا گہرا تعلق ہے، دونوں ساتھی ہے، ایک چھوڑ دے گا دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ آج بے-حیائی ہم نے کتنی اختیار کر لی، تو یاد رکھیے بے-حیائی بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، پردہ کیا اہمیت تھا صحابیہ کے نزدیک، صحابیات کے نزدیک، امہات کے نزدیک۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو نبی جہاں انتقال کرتا ہے اسے وہیں تدفین کیا جاتا ہے۔ آپ کے حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے، آپ کو تدفین کیا گیا، وہ اسی حجرے میں رہتی تھی اس کے بعد بھی، چونکہ ان کا گھر وہی تھا۔ اس کے بعد ان کے والد کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہوا تو دوسری خبر بن گئی، تب بھی جگہ تھی وہ وہیں اس حجرے میں رہتی تھی۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب کا انتقال ہوا، ان کو بھی وہاں تدفین کیا گیا۔ تو وہ کہتی ہے جب تک میرے والد اور میرے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی خبریں تھی، وہ اس حجرے میں جاتی تو اپنی سر کی چادر نکال لیا کرتی، لیکن اس کے بعد وہ فرماتی ہے کہ اب جب میں حجرے میں جاتی ہوں تو اپنی سر کی چادر نہیں نکالتی ہوں، اس لیے کہ اب عمر وہاں مدفون ہے، عمر کی خبر ہے، مجھے عمر کی خبر سے حیا آتی ہے۔ عمر خبر میں سے نہیں دیکھ رہے ان کو، لیکن عائشہ کو حیا آتی ہے عمر کی خبر سے، یہ ایک نامحرم کی خبر ہے، میں اس کے سامنے بے پردہ نہیں ہو سکتی۔ جب تک باپ کی تھی، جب تک شوہر کی تھی، وہ اپنی چادر نکالتی تھی، لیکن جب عمر کی خبر وہاں بنی، وہ کہتی ہے میں اپنی چادر کو کس کر باندھتی، اس لیے کہ اب مجھے عمر سے حیا آتی تھی اس کی خبر سے، یہ غیر محرم ہے، میں اپنی چادر نہیں کھولوں گا اس کے سامنے۔ تو یہ تھی حضرت عائشہ۔ اور پردہ کیسی حیا ہے سنیے، فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ کون نہیں پہچانتا ہے، یہ جنت کی جو ہے عورتوں کی جو ہے سردار ہوں گی، آپ سن فرماتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے رول ماڈل ہے تو سنیے، پھر عورتیں غور سے سنیں اس واقعے کو، اور مرد بھی غور سے سنیں، اس لیے کہ ہم نے چھوٹ دی اور آپ نے چھوٹ دی اپنی عورتوں کو بے پردگی کی۔ سنیے اس واقعے کو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی سہیلی سے کہا یہ جو عرب کا طریقہ ہے میت کو لے جانے کا، یہ طریقہ مجھے الگ ہی لگتا ہے، کیونکہ عرب کیا کرتے ہیں، تختے پر میت کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو باندھ کے لے جاتے ہیں۔ مجھے یہ چیز سوچ کر تھوڑا سا پریشانی ہو رہی ہے کہ جب میں مروں گی تو مجھے بھی تختے پہ ڈال کے لے جائیں گے، جب تختے پہ ڈال کے لے جائیں گے تو کہیں غیر محرموں کی نظر میرے جو ہے کفن پہ پڑیں گی، میں نہیں چاہتی ہوں ایسا ہو۔ کیا حیا اندازہ لگائی، مرنے کے بعد پردہ ہو کچھ نہیں ہوتا ہے، حیا دیکھیے، مرنے کے بعد سوچ رہی ہے وہ کہ پردے کا معاملہ نہ ٹوٹے، کہ مرنے کے بعد میرے جنازے پہ نظریں پڑیں گی، تو اس معاملے میں تم کیا مشورہ دیتے؟ تو اس عورت نے کہا میں جب ہجرت کر کے جشا گئی تھی، حبش گئی تھی، تو تب میں نے دیکھا حبشی لوگ اپنے میت کو جس ڈولے میں لے جاتے ہیں اس کو دیواریں ہوتی سائڈ سے، تختے ہوتے ہیں، تو کیا میں آپ کے لیے ایک ایسا ڈولا نہ بنا جس کو تختے ہو؟ آپ نے کہا بہت اچھا مشورہ ہے، میرے لیے ایک ایسا جنازہ ضرور بنا دینا جس کو تختے ہو، تاکہ میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے۔ رہا معاملہ بے پردگی کا، رہا معاملہ میرے جسم کا، رہا معاملہ میری شخصیت کا، دور کی بات، میرے کفن پہ بھی نظر نہ پڑے۔ یہ تھی طہارت، یہ تھی پاکیزگی، یہ تھی حیا۔ تو بہرحال آج ہمارا بہرحال جو واقعہ ہے اور حجاب کا جو حال ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں مر رہی ہے تو سوچ رہی بے حجاب نہ ہو جاؤں، نظر نہ پڑے غیر محرم کی۔ آج ہمارا برقع نام نہاد برقع ہے، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارا حجاب، جلباب، برقع، جو نام بہرحال دیتے ہیں ہم، یہ صرف ایک جو ہے ڈھکوسلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کو یہ کرنا پڑتا ہے، یہ مجبوری ہے ہماری۔ اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ نے کسی کو تقویٰ دیا ہو کہ وہ
خوشی سے اپنے جسموں پہ ڈالے اور خوشی سے ہم راضی سے اس کو کرے. اللہ ماشاء اللہ آج صرف ایک رسم ہے ہمارے پاس. اس لیے کہ جن امہات کا یہ معاملہ تھا جب وہ آیت نازل ہوئی چادریں ڈالتی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جب وہ آیت نازل ہوئی کہ جلابی کو جو چادریں ڈالے تو چادریں ایسی ہوتی کہ سر سے عورت چادر ڈال لیتی اور وہ پوری پیروں تک جاتی اور اندر سے وہ ایک ہاتھ سے اس چادر کو پکڑ دی, چونکہ اس میں بٹن وہ نہیں ہوا کرتے تھے, اتنی سہولتیں نہیں تھی, اتنا پیسہ نہیں تھا صحابہ کے پاس, اندر سے پکڑ لیتی اور جو چادر کا ایک حصہ ہوتا اس میں سے صرف ایک آنکھ باہر نکال کے دیکھتی, الٹی والی آنکھ یا سیدھی والی آنکھ, بس اتنا کھلا رکھتی چونکہ دیکھنا ہے نا سڑک پر چلنا ہے ورنہ گر جائیں گی. تو وہ ڈالتی چادر کو سر پر اور اندر سے پکڑ لیتی اور اس کے بعد صرف ایک نکال کر آنکھ جو ہے صحابیہ دیکھ کر چلتی. یہ پردہ تھا اور کچھ نہیں دکھتا تھا. آج ہمارا پردہ کیا ہے؟ نام نہاد پردہ ہے. پردہ خود زینت بنا بیٹھا ہے. پردے کی وجہ سے جو لوگ آپ کو پلٹ کر دیکھتے ہیں اور کیا اچھا برقع دیکھو نگوں والا, دیکھو اس کے بہت کتنے نگ, دیکھو 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 نگ, بیل بوٹے, خوبصورتی. ارے سمجھیے پردہ کیا ہے. پردہ آپ کی زینت کو چھپانے کی چیز ہے. افسوس امت نے پردے کو نہیں سمجھا تو پردہ خود زینت بن گیا. آج اگر آپ کو کوئی شخص ہوگا جو شریعت کے مطابق پردہ اگر لینا چاہے اور اگر بازار چلے جائے نہیں ملیں گا. پردہ نہیں ہے, وہ نائٹیز ملتے ہیں. پردے کے نام پہ جو بکتا ہے وہ پردہ نہیں ہو. آدمی پہن کے ہوتے ہیں نا ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں جو اس کو بیچ میں باندھ دیتے ہیں. سونے سے پہلے انسان پہنتا نائٹی بولتے ہیں اس کو جنرل سے. برا مت لگنے دیجیے لیکن یہ حقیقت ہے. آپ راستوں پہ پہن کر گھوم رہے ہیں, اگر میں بول رہا ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھنے میں جب حیا نہیں ہے تو بولنے میں پھر کیا کرے. نائٹیز بنا لیا آپ نے. ایسے ڈریس جو خود مائل کرتے ہیں اس کو پردہ کہہ رہے ہیں. بیل بوٹے نگ ہیرے جواہرات, آپ پوری اپنے جو ہے مال و دولت, اپنا اثر رسوخ, ہم کس خاندان کس طبقے سماج کے کس اکنامک درجے سے آتے ہو بتانا چاہ رہے پردے کے نام پر. یہ پردہ نہیں ہے. پردہ وہ ہوتا ہے ایک چادر ڈالی ادنا سی اٹھا کر, یا سہولت ہے اس میں کچھ لگانا ہے, بٹن سہولت کو لگا لیے, لیکن وہ خود زینت نہ ہو کہ لوگ اس کو دیکھیں ارے کتنا اچھا پردہ ہے اس عورت کا, دیکھو ایسا میں گھر میں اپنی بیوی خرید کو دوں گا, کتنا خوبصورت ہے, اس کو 2 پاکیٹا لگے ہوئے ہیں, اس کو ایک بیلٹ رہتا ہے, جب چاہے چھوٹا اور بڑا ہو جاتا ہے, لمبا اور وہ ہوتا ہے, دیکھو آستین میں کتنے اوپر تک سہولت ہوتی ہے نا گاڑی چلانے کے اندر, اور چہرہ تو پورا کھلا ہے, اس کو ڈھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور فلاں کتنا اچھا ہے. وہ بھائی پردہ نہیں ہے, وہ تو ڈریس ہے, وہ گھر میں پہن کے رہیے آپ. آج جس کو پردہ پہن کے ہم باہر گھوم رہے ہیں نا وہ گھر میں پہننے کی چیز ہے. پردہ تو وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ کہے پتہ نہیں کون آ گیا, اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. پردہ یہ تو کرتا ہے. آج پردے کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہیں فیشن پرستی کر رہے ہیں, یاد رکھیے. بیل بوٹے اور یہ تمام چیزیں یہ پردہ نہیں ہے. جس نے سمجھ نہیں تھی غلطی سے لے لیا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کو معمول بنا دیا. توبہ کرے اللہ سے کہ پردہ نہیں ہے. پردہ وہ ہے جو آپ کی زینت کو چھپائے, وہ خود زینت نہ بن جائے. آج ہمارے پردے زینت بنے ہیں. بال جو پردے کا حصہ ہے, آج عورت پردہ تو کر رہی ہے, پیچھے سے چوٹی نکلی ہوئی. کبھی کبھار تعجب ہوتا ہے چھوٹی پیچھے کیوں ہے, کہیں بتانا چاہ رہی ہے عورت ہے, اور عورت ہی بھائی ہم کو سمجھ رہا پردے میں ہے, جو کچھ بھی ہے یہ بتا کیوں رہی ہے. کیا عجیب پردہ ہے, نام نہاد پردہ ہے. یہ صرف بتانے کے لیے ہم چونکہ اس خاندان میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں, چوٹی پیچھے سے نکال دی. کیا بالوں کا پردہ نہیں, چہرہ چھپا لیا اور بال کھلے رکھ رہے, کیا بتانا چاہتے نہیں اتنی چوٹی لمبی ہے. کیا یہ بھی کوئی ٹوڑگا ہے یا کوئی طریقہ اس سے رشتے آتے ہیں, کیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی رکھنے کی, کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ اس سے. اللہ اکبر. ہم نے پردے کو مذاق سمجھا, اس وجہ سے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا اس کی حقیقت کیا ہے. انسانیت کو دیکھیے, چادریں ڈال رہی, چادروں میں موقع نہیں آپ کو چوٹیاں نکالنے کا اور خوبصورت بیل بوٹے لگانے کا اس کے اوپر. اسی طرح پردہ جو ہے ابو داؤد کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث کے راوی جو ہے صحابہ فرماتے ہیں, ایک عورت تھی جو اس کا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا. کیا ہوا, اوندے منہ گر کر نہیں پڑا, اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹی, اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر نہیں آئی, وہ مر گیا, وہ شہید ہو گیا. ایک عورت اس کی خبر آئی کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا. جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, چونکہ امیر آپ تھے, آپ کو پتا ہوتا کون ساتھ چلا اور کتنے واپس آئے اور کتنے نہیں آ سکے, کتنے انتقال کر شہید ہوئے. وہ پوچھے نہیں اللہ کے رسول سے خبر کیا ہے میرے بیٹے کی. جب اسے پتا چلا شہید ہوا, وہ خبر کی تصدیق کے لیے اپنا پردہ کر کے چادر ڈال کے خوب اپنے آپ کو اوڑھ لپیٹ کر آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے. تو لوگوں نے کہا اے عورت, تو اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سننے آئی اور اس پردے میں اتنا اوڑھ لپیٹ کے اتنا اپنے آپ کو چھپا کر آئی. سنیے اس عورت نے کیا کہا, اس لیے کہ پردہ حیا ہے. اس نے کہا اے لوگو, میرا بیٹا قتل ہوا ہے, میری غیرت قتل نہیں ہوئی, ابھی میری غیرت نہیں مری, صرف بیٹا مرا ہے میرا. اس لیے کہ پردے کے فتنے میں, بے پردگی کا فتنے میں پھنسنا بیٹے کے شہید ہونے سے زیادہ خطرناک ہے.
بے پردگی کے فتنے میں پھنسنا بیٹے کی شہادت سے خطرناک ہے. تو میری جو ہے حیا قتل نہیں ہوئی, میری جو ہے جس کو ہم کہیں گے جو ہے غیرت قتل نہیں ہوئی, صرف میرا بیٹا ہی مرا ہے, اس کی خبر ہے. اس لیے میں نے کہا ان کا بیٹا گرا نہیں تھا کہ اس کا منہ پھٹ گیا تو ماں نکل کے پھولے نکل کے آ کے اس کو دیکھ رہی ہے, نہیں, وہ شہید ہو گیا تھا, وہ مر گیا تھا. تو کہا میری غیرت نہیں قتل ہوئی, صرف بیٹا قتل ہوا ہے. اور دوسری روایت میں الفاظ کہے کہ جو ہے بے پردگی کی فتنے میں پھنسنا بیٹے کی قتل کی خبر سننے سے فتنے زیادہ خطرناک, یہ زیادہ میرے لیے اچھا ہے. تو اتنا اور لپیٹ کیا کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کی موت کی خبر سننے کے لیے. اندازہ لگا رہے آپ کیا پردہ تھا, اور یہی پردہ ہے یار, اسی کو پردہ کہا جاتا ہے. اور صحابیات نے جیسا سمجھا نا, صحابہ نے, یہ اسلام, یہ دین ہے. اپنی منمانی مت کریں ہم دین کے اندر, اپنی عقل لڑائے, ہمارے دل طہارت والے پاکیزہ ہے, گھٹیا دل ہے تمہارے. جب رب کہہ رہا ہے کہ اس سب سے بہترین انسان کو پردہ کر, اس سب سے بہترین عورتوں کو, تو اب کوئی اگر یہ کہے ہمارے دل پاک ہے, اللہ پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ صحابہ کے دل پاک نہیں تھے اس لیے ان کو صحابیات سے پردے کو حکم آیا, ہمارے دل تو بڑے پاک ہے, ہم کو ضرورت نہیں. آگے سے پردہ جو ہے یہ غیرت کی علامت ہے, بے پردگی بے غیرتی کی علامت ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے, آپ نے جب آپ خلیفہ تھے آپ نے لوگوں سے سنا کہ عورتیں بازاروں میں جاتی اور مردوں کے ساتھ گھوم رہی شانہ بشانہ اور خرید و فروخت کر رہی. تو حضرت علی نے کہا لوگوں میں نے سنا ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں جہاں غیر مرد ہوتے ہیں وہاں جو ہے گھومتی ہے. اے لوگوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا, اے لوگوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا. اور آپ نے فرمایا اس کا ایمان نہیں جس میں غیرت نہیں, اس کا ایمان نہیں جس میں غیرت نہیں. اے لوگوں میں نے سنا ہے تمہاری عورتیں شانہ بشانہ عورتیں جو ہے مردوں کے ساتھ بازاروں میں گھومتی غیر محرم. تو آج تو معاملہ یہ ہے کہ اگر شوہر کچھ لا لے, باپ کچھ لا لے, تو سمجھتا ہی نہیں تم کو کیوں لاتے تم ہمارے لیے, ہم جا کے لائیں گے کیا لانا ہے. اور پھر بازار جانے کے لیے دن طے ہوتے ہیں, بازار جانے کے لیے لوگ طے ہوتے ہیں, اور بازار میں پورا اپنی زینت اور شان اور شوکت کے ساتھ ہپ اور پمپ جس کو کہیں گے جا کر ہم بتاتے ہیں ہم یہ ہم فلاں ہیں. کیا عجیب بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بازار وہ جگہ ہے جس میں سب سے پہلے جانے والا نہ بنو اور سب سے آخری نکلنے والے نہ بنو. دوسرا فرمایا بازار وہ جگہ ہے جہاں شیطان اپنے جھنڈے گاڑتا ہے. جھنڈے کب گاڑتا ہے انسان؟ جب وہ کامیابی کو پہنچ جاتا ہے, اپنا فلیگ کرتا ہے. تو شیطان جھنڈے گاڑتا ہے اس لیے کہ غیر محرم مردوں کو دھکا بکی کرا دیتا ہے اور وہاں وہ کامیاب ہو رہا ہے, نظروں سے نظریں ملا دے رہا ہے اور وہاں وہ کامیاب ہو رہا ہے, اور بدکاری اور بہائی پہ مبتلا کر رہا ہے وہاں وہ کامیاب ہو رہا ہے. مومن مردوں کو جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن بے ساختہ کیا کرے, ہر جگہ اگر ننگ دھڑنگ لوگ ہیں اور برے اور بے حیا اور بے پردگی ہے تو ان کو دکھ جاتا ہے وہاں وہ جھنڈے گاڑتا ہے جا کر. لیکن انسان کب تک تقوی اختیار کرے گا, کب تک بچیں گا جب لوگ پورے کے پورے اس سامنے بے حیا ہو جائیں یا عورتیں بے حیا اختیار کریں. یاد رکھیے پردے کی اسلام میں بڑی اہمیت یاد ہے, اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو گھر میں جھانک لے کسی کے, ہوتا ہے لوگ گھر میں جھانک لیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو گھر میں جھانک لے اس کے تعلق سے کہا کہ گھر میں جھانکنا گھر میں داخل ہونے کے برابر ہے. کہا اگر کوئی تیرے گھر میں جھانکے اور تو اس کی آنکھ پر مارے جس سے اس کی آنکھ نکل کر آئے اس پر کوئی خصاص نہیں ہے, کوئی بدلہ نہیں ہے اس کا. اگر وہ کورٹ میں جائیں گے شریعت میں کوئی بدلہ نہیں, اس لیے کہ تو نے جھانکا, اس لیے کہ جھانکنا گھر میں داخل ہونے کے برابر ہے. اتنی پردے کی اہمیت کہ کوئی جھانک لے تو اس کی آنکھ نکال دو. آپ نے فرمایا کہ اس کی آنکھ پھوڑ دو, اس کی آنکھ نکال لو باہر. بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ تو اتنی اہمیت شریعت میں پردے کی. اللہ رب العزت نے پردے کو بترتیب پہلے امہات المومنین, پھر آپ کی بیٹیاں, پھر امت کی جو ہے مومن عورتوں کو خطاب کیا اور کہا کہ وہ پردہ کرے اور پردے میں رہے. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر ہی آیت نمبر اس کی 30 اور 32 کے اندر, یا نساء النبی لستن, اللہ فرماتا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو اور نرم لہجے سے بات نہ کرو, اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے غیر محرم مردوں سے بات نہ کرو, اس لیے کہ اگر تم نرم لہجے سے غیر محرم مردوں سے بات کرو گی تو جن کے دل میں مرض ہے وہ مرض بڑھ جائیں گا. اللہ فرماتا ہے کہ تم جو ہے نرم آواز میں بات نہ کرو, اس لیے کہ اگر تم نرم آواز میں بات کرو گی تو وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے ان کا مرض جو ہے بڑھ جائیں گا. یاد رکھیں. تو یہاں صحابیات کو امہات المومنین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ پردہ کر رہی ہے تو اتنی نرم آواز سے لوگوں سے بات نہ کرے صحابہ سے کہ ان کا دل مائل ہو جائے آواز کی طرف. تو گویا عورت مرد سے بات کر سکتی ہے غیر محرم, لیکن وہ نرم آواز اور شفقت کے ساتھ بات نہیں کر سکتی. یاد رکھیں اللہ نے فرمایا
بات نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روب ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق بات اور کلام کرو، جو ضروری ہے وہ کرو اور جو صحیح اخلاق کے مطابق ہے کرو، لیکن نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 34 ہے، معاف کرنا، جو ہے سورہ نمبر 33 آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھر میں قرار پا کر رہو، اپنے گھر کے اندر رہو، اور قدیم زمانے کی جہالت کی طرح تبرج نہ، اپنے دکھاوا کرتے ہوئے اور لوگوں کو بتاتے ہوئے سڑکوں پر بازاروں میں نہ گھومو۔ کیا فرمایا؟ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، قرار پالو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی روایت فرمایا اللہ کی رحمت میں عورت سب سے زیادہ قریب تب ہوتی ہے وہ گھر کے جب سب سے اندرونی حصے میں ہوتی ہے، باہر میں۔ آج تو بازاروں میں رہنا ہمارے لیے شان اور زینت ہے، گھر میں رہنا تو عورتیں پسند نہیں کرتی، گھر کے اندر۔ حتیٰ کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جب یہ آیت پڑھتی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی گھروں میں ٹھہری رہو، تو اتنا روتی کہ آپ کی اوڑھنی آنسوں سے بھر جاتی کہ گھروں میں رہو، گھر میں رہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب کچھ مانگنے کا حکم دیا تو آڑ سے مانگنے کا حکم دیا۔ اب پردے کا الٹ تبرج ہے، یاد رکھیے، پردے کا الٹ کیا ہے؟ تبرج، دکھاوا۔ اب تبرج کے نقصانات کیا ہے، اس کے نقصانات رکھ کے بعد انشاءاللہ میں ختم کروں۔ کچھ نکاتی شکل میں رکھا میں نے۔ بے پردگی جو کیا ہے؟ بے پردگی کا سب سے پہلا نقصان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، بے پردگی کی۔ تو اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آگے بیان کیا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو اللہ اس کے رسول کے احکامات پر جو ہے دوسری رائے نہیں رکھتے، اپنی جو کہہ دیا مان لو۔ تو بے پردگی یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ تو گویا پردگی، پردہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ہے، ٹھیک؟ تو بے پردگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث واضح فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اکل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ سوال ہوا اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت سے دنیا میں انکار کر دیا۔ بے پردگی نافرمانی اللہ اس کے رسول کی۔ اسی طرح بے پردگی گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیے گناہ کبیرہ ہے، یہ معمولی گناہ نہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، امیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب میں ایمان لانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی۔ عورتوں سے آپ سے وعدہ لیتے، کیا کیا بیعت لی؟ پہلا، زندگی میں کبھی شرک نہیں کروں گی، دوسرا چوری نہیں کروں گی، تیسرا زنا نہیں کروں گی، چوتھا اولاد تو ختم نہیں کروں گی، پانچواں دوسروں کی اولاد کو اپنے شوہر کے نام پہ نہیں کروں گی، مطلب زنا کر کے دوسروں کی اولاد میں شوہر کے نام پہ نہیں کروں گی۔ اور آگے فرمایا اور کہا جہالت کے دور کی طرح تبرج نہیں کروں گی۔ یہ 6 وعدے مجھ سے لیے، جہالت کی طرح تبرج، جہالت کے دور میں جیسا بن سور کے بن ٹھن کی عورتیں نکلتی تھی ویسا نہیں نکلوں گی، مجھ سے وعدہ لیا تو میرا ایمان قبول کیا۔ تو تبرج، بے پردگی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا 2 گناہگار ایسے ہیں جو میرے زمانے میں نہیں، آپ نے فرما رہے میرے دور میں نہیں آئے۔ ایک وہ ایسی عورتیں جو لوگوں کو مائل کرنے، ایسے لباس پہنیں گی جو ننگی ہوں گی اور خود مائل ہوتی ہوں گی اور دوسروں کو اپنے طرف مائل کرتی ہوں گی، خود اٹریکٹ ہوتی ہوں گی اور دوسروں کو اٹریکشن کے لیے کپڑے پہنتی ہوں گی۔ آج کپڑے اسی لیے پہنتے ہیں نوجوان مرد اور عورتیں، متاثر کرنے کے لیے۔ کہا چونکہ اس زمانے عورتیں ہی کرتی تھی، مرد نہیں کرتے، لیکن آج مرد بھی کرتے ہیں، سن لے۔ تو وہ عورتیں ہوں گی جو خود جو ہے کپڑا ایسا پہنے گی کہ ننگی ہوں گی اور مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی ہوں گی۔ آپ سے فرماتا ہے جن کے سر بختی جو ہے اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے، مطلب سر پہ ایسے جڑے ڈالیں گی جو ایک طرف جھکے ہوں گے جس سے انسان مائل ہوتے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہوں گی کہ ایسی عورت جنت میں نہیں جائیں گی اور اس کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو جہنم کے ایک بڑے حصے میں آتی رہے گی۔ تبرج کرنے والے، بن ٹھن کا سور کے نکلنے والے، جہنم کی علامت۔ اسی طرح جو ہے بے پردگی جو ہے یا تبرج جس کو کہتے ہیں قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوں گی۔ وہ عورت جو بے پردگی کرتی تھی روز قیامت اندھیروں میں ہوں گی، حالانکہ مومن جتنا ایمان ہوگا اتنا زیادہ اجالوں میں ہوں گے، نور میں ہوں گے، لیکن بے پردہ عورتیں اندھیروں میں ہوں گی۔ آپ سے فرماتے جامع ترمذی کی روایت ہے اس عورت کی مثال جو آہستہ آہستہ نخرے کرتے ہوئے دھیری چال چلتی ہے، وہ عورت جو آہستہ آہستہ نخرے کرتے ہوئے چال چلتی ہے، خوبصورت کپڑے پہنتی ہے جن کپڑوں کو وہ گھسیٹتے ہوئے چلتی ہے۔ ایک عورت جو آہستہ آہستہ
اور ایسی چال چلتی ہے کہ لوگ متوجہ ہو. کپڑے لمبے لمبے پہن کے اسے گھسیٹتی ہے ہوئی اپنے جو کام یہ اپنے شوہر کے لیے نہیں کرتی, کسی اور کے لیے کرتی, شوہر کے لیے جائز ہے. وہ عورت جو لمبے کپڑے پہنے, آہستہ آہستہ ایک چال چلے, اور جو اپنے شوہر کے لیے نہیں کرتی ہیں, اپنی ایسی عورت روز قیامت اندھیروں میں ہوں گی, اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چھٹا گناہ ہے بے پردگی نفاق کی علامت, منافقت کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, بحقی کی روایت آپ نے فرمایا کہ سب سے بری عورتیں وہ ہے جو بے پردگی کرے اور تکبر سے چلنے والی ہو. سب سے بری عورت کون سی ہے؟ جو بے پردگی کرتی ہے اور تکبر کے ساتھ چلتی ہے, اور یہ اس امت کے منافقات ہے, یہ اس امت کی منافق عورت ہے, اور یہ وہ ہے جو جہنم میں کوے کی طرح چیختی ہوئی داخل ہو جائیں گا. مطلب اللہ جب اس کو جہنم میں پھینکیں گا بہت چیخیں گی, چلائیں گی تکلیف سے, لیکن پھینک دیں گے. کون سی عورت منافق ہے؟ جو آہستہ آہستہ چالے چلتی ہے, یا جو لوگوں کو اکڑ کر چلتی ہے اور تبرج کرتی ہے, بے پردگی. مشکل ہوں گا. اب آئیے آخر میں کس سے پردہ نہیں, بس اتنی بات رکھ کے بات ختم کرتا. یہ تو بے پردگی تھا, پردہ. اب کس سے پردہ نہیں ہے, تاکہ یہ تو پتا چلے کن سے پردہ نہیں کرنا ہے. باقی یہ سب تو پردے کی باتیں آ گئی. اس سے پہلے بہرحال مجھے انتظامیہ نے بہرحال ایک اعلان کرنے کا, اعلان جو ہے غور سے سماعت کرے کہ جس طرح سے آپ آج اس 27ویں شب کو رمضان کی یہاں موجود ہیں, یہ کانفرنس جو ہے ہر سال رمضان کی 20ویں شب سے لے کر 29ویں شب تک چلتی ہے. یہ کانفرنس 10 روزہ ہوتی ہے. کچھ لوگ چونکہ آج نیا اس لیے بیان کرنے کا مجھے کہا گیا, تو یہ کانفرنس 10 روزہ ہوتی ہے, اور الحمدللہ پچھلے 12 سالوں سے چل رہی ہے. امید ہے کہ آنے والے 3 دن بھی چلیں گی, اور جو باقی ہے 28 اور 29 معاف کرنا 2 دن, اور اس کے بعد بھی اگلے سالوں میں اللہ سے امید ہے کہ کانفرنس انشاءاللہ چلیں گی. تو لہٰذا آپ سے گزارش کی انتظامیہ نے کہ آنے والے اور 2 دن جو باقی ہے اس میں بھی آپ ضرور آئے, اور اس کے علاوہ بھی جو اگلے سال جو کانفرنس ہوں گی آپ کوشش کریں کہ اس کانفرنس میں آنے کے جو آپ تیاریاں اس طرح سے کوشش کریں کہ آ کے اس کا فائدہ اٹھائیں. دوسرا جو یہ ہے کہ اسلامک ریسرچ سینٹر یہ ایک جو ہے نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. جیسا کہ بہت سے لوگ نئے اس لیے مجھ سے کہا گیا تعارف دو, مختصر سا نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو بہت سارے جہاں دعوت اسلام غیر مسلموں میں اسلام پہنچانا, اصلاح معاشرہ, مسلمانوں کی اصلاح, اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سے سوشل ورکس بھی کرتی ہے. جیسے کہ میرج بیورو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کا, بیت المال کا نظم ہے, سنڈے ڈسپنسری ہے, سنڈے اسلامک اسکول ہے. تو بہت سارے جو کار خیر جو انسانوں کو نفع بخش ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں. جہاں دعوت اور اصلاح, جہاں روحانی علاج کا معاملہ ہے, وہیں جسمانی اس کا بھی کرتے ہیں. تو IRC کے تحت ایک بیت المال کا نظم ہے جس کے تحت آپ کے صدقات, زکوٰۃ, عطیات ہم جمع کرتے ہیں, چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان آپ دیں, جو جمع ہوتے ہیں, اور سال بھر بنا تفریق کے جماعت اور مسلک کے بے لحاظ رکھتے ہوئے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر واقعتاً وہ مدد کا مستحق ہے تو اس کو مدد کی جاتی ہے 3 شعبوں میں, تعلیم, صحت, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امپلائمنٹ, اس کو روزگار سے لگانا. اس لیے کہ زکوٰۃ کا ہے مقصد ہے لوگوں کو روزگار سے لگائے. تو لہٰذا آپ سے گزارش اپنی زکوٰۃ صدقات بھی آپ جمع کریں IRC کی بیت المال میں, اور ساتھ میں سال بھر بھی اس کو مدد کرے, اور ایسے مستحقین اگر ہو تو اس کو آپ وہاں تک روانہ بھی کر سکتے ہیں, چونکہ IRC ایسے لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے. اگر آپ کو اپنے صدقات یا زکوٰۃ عطیہ جمع کرنا ہے تو IRC کے نمائندے جو ہے بلو کلر کا ایک ٹینٹ ڈال کے بہرحال بیٹھے ہیں, وہ باقی 2 دن بھی رہیں گے. آپ وہاں یا IRC کے مرکز روہیلا گلی میں آ کر جو ہے اس کو جمع کرا سکتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں کو IRC کے تعلق سے غلط فہمی ہوتی ہے, اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جماعت ہے اور بہت خطرناک لوگ ہیں. بہت سے لوگ تو صرف اس لیے IRC نہیں آتے کہ میں ایک لفظ بولتا تو لوگ بھاگ جاتے, لوگ کہتے ہیں کہ ایک بات بولتے اور آدمی بھاگ جاتا. ٹھیک, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں دجالی یہ صفتیں ہیں کہ میں کسی کو ایک بار کہوں اور وہ بھاگ جائے. دجال کی خصوصیت ہوں گی جنت جہنم ہاتھ لے کے آئیں گا تو بہکا دیں گا. خیر مجھ میں صفت نہیں کہ میں ایک بولنے بہکا دوں. اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں یہ کشش ہوتی ہے کہ انسان کو لپک لیتی ہے, اچک لیتی ہو, میں نہیں, وہ اچک لیتی ہے, اس میں وہ کشش ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ غذا ہے روح کی, شریعت روح کی غذا ہے اللہ کا کلام. تو انسان جب اس سے دور رہے اور جب اس کو ملتا ہے تو کشش ہے. تو بہت سے لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں. یاد رکھیے اسلامک ریسرچ سینٹر ایک ادارہ ہے, ایک آرگنائزیشن ہے جو امت مسلمہ کے لیے, کچھ اس کے اپلفمنٹ کے لیے, کار خیر کے لیے کام کرتا ہے. نہ کوئی جماعت ہے, نہ کوئی یہ مسلک ہے, نہ اسی طرح سے آپ کچھ غلط فہمیاں رکھے کہ یہ فلاں 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 ہے, لوگ کو بہکاتے, لوگوں کو یہ کرتے اور فلاں کرتے. یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی, یاد رکھیے. یہ تھا مختصر سا جو مجھے کہا گیا IRC کے تعلق سے آپ کو میں اس کا تعارف دوں. آئیے آگے ہم چلتے ہیں کہ اب حجاب, یا آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں حجاب اور پردہ کن لوگوں سے نہیں ہے. یہ تو تھا حجاب کرنا, کیسے کرنا, کیا کرنا. اب آئیے حجاب کن لوگوں سے نہیں, تو برقع حجاب
ہرگز یہ معنی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ حجاب کا معنی یہ کہ صرف آنکھ کو ڈھانپ لینا سر سے پیر تک، نہیں۔ حجاب کا معنی یہ ہے کہ عورت اپنے سر سے پیر تک ڈھانکیں گی، اس کے ادب، اس کے اخلاق، اس کی بات چیت سب اس کے ماتحت آ جائیں گے۔ ورنہ ہوتا ہی بہت سی لڑکیاں برقع تو پہن لیتی، لیکن آپ دیکھیے کالج میں لڑکوں سے بات کر رہی ہے، ہاتھ ملا رہی ہے، تالیاں دے رہی ہے، ان کو ساتھ گھوم رہی ہے، کینٹین سے بیٹھی ہے، افیئرز کر رہی ہے اور زنا کر رہی ہے، برقع لیکن برابر پہنی ہوئی۔ ہم کو لگا برقع مطلب ڈال لو، باقی سب کرتے رہو۔ برقع آپ کے ادب، اخلاق، بات چیت، نظر، حالات، احوال، سب چیز کو کنٹرول کر۔ جہاں جسم پہ آپ نے ڈھاکا، آپ کے اخلاق پر بھی آپ ایک کنٹرول لگاتے اس برقعے کے ذریعے۔ ورنہ برقعے کی یہ مت سمجھیے کہ برقع پہن کے کچھ بھی کرو، ناچو اور گاؤ، اس لیے برقع ہے نا، برقع پہن لی نا، اب اس سے زیادہ کیا ہونا مولانا تم کو، برقع کرتے پہن لیا، آپ ناچنے میں نہیں دیں گے کیا؟ پھر آپ نے معنی نہیں سمجھا حجاب کا، سمجھیے اس کی معنی کو یاد رکھیے۔ اسی طرح باہر اور اندر دونوں کا انسان میں حجاب ہو، یہ اصل چیز ہے۔ اب حجاب کے لیے 8 شرائط ہے عورت کے، 8 شرائط رکھ دیتا ہوں پہلے۔ آئیے، حجاب کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے جو ہے پورے جسم کو ڈھانک لے، حجاب پورے جسم کو سر سے پیر تک ڈھانک لے، پہلی شرط۔ دوسری شرط دکھاوے کی چیز نہ ہو، اس لیے کہ ولا یبدین زینتہن، اللہ نے فرمایا اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ تو حجاب خود زینت نہ بنے، بلکہ جو بھی آپ کے علاقے میں عورتیں پہنتی ویسی چادر یا ویسا برقع بالکل سادہ، یہ خود زینت نہ ہو۔ تیسری شرط باریک اور پتلا نہ ہو کہ اندر کا دکھے، برقع تو پہن لیا، اندر سب دکھ رہا ہے، کیا پہنا نہیں۔ اسی طرح چوتھی شرط اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ وہ آپ کے جسم کو چھلکا دے گی، کیا آپ کی ساخت ہے جسم کی، ٹھیک ہے، اتنا ٹائٹ نہ ہو۔ پانچویں شرط خوشبودار نہ ہو، یاد رکھیے، اس لیے کہ اگر عورت خوشبو لگاتی ہے اپنے برقعے کو یا کپڑوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے کون اتنا بڑا الزام؟ نبی کسی پہ الزام نہیں لگاتے، کیا فرمایا آپ صاحب؟ نبی کی زبان سے نہیں کرا زانیہ لفظ۔ زنا کا الزام اگر کسی پہ کوئی لگائے ثابت نہ ہو تو 80 کوڑے، معلوم آپ کو؟ یا نبی کہہ رہے 3 مرتبہ وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے۔ صحابہ نے کہا کون؟ تو کہا وہ عورت جو خوشبو لگا کر گھومتی ہے، اس لیے کہ اس کی خوشبو کو سے لوگ مائل ہوتے اس کی طرف، پھر بے پردگی ہو رہی نا، اس لیے کہ آپ نے پردہ تو کر لیا، آپ کی خوشبو کو سے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ خوشبو لگانا عورت کے لیے حرام ہے، یاد رکھیں کسی بھی قسم سے۔ چھٹی شرط آدمیوں کی مشابہت نہ ہو، مطلب ایسا نہ پہن لے کہ برقع تو کسی نے پہنیا، وہ لگ رہا ہے میری شیروانی ہے، اس نے پہن کے آ گیا ہے نا، آج کل ایسی برقعے ہوتے ہیں، شارٹ ٹائٹ اور مختلف ان کے نام ہیں، کو پتہ نہیں کیا کیا ہے، اللہ رحم کرے، بہرحال برقع نہیں ہے، وہ فیشن پرستیاں یاد رکھیے، پتہ نہیں شاید یوروپین لوگوں کو لگا مسلمان برقع پہنے، ان کو فیشن میں ڈالو تو اپنا فیشن کا فیشن، برقع کا برقع ان کو بیچو۔ کہ تو جو مجسمے بھی ہوتے ہیں نا، کبھی برقع لینے آپ کو دکان پہ اگر گئے ہوں گے، وہ مجسمے کو دیکھ کے لگتا ہے دکان میں جانا یا نہیں جانا، کیا ملتا ہے یہاں؟ وہ مجسمہ اتنا ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے پہلے، اور ایسے سے جگہ اس کے حجاب چٹکا ہوا ہوتا ہے، پہنا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور لوگ اس کو بولتے ہیں ہاں ایسے ہی چاہیے بالکل ہم کو، یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں۔ تو بہرحال وہ جو ہے مشابہت نہ کرے مردوں کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کافروں کی مشابہت نہ کرے، مطلب ایسا لباس نہ ہو جو کافروں کی جیسا ان کا برقع حجاب۔ اور 8ویں شرط ہے حجاب شہرت کے لیے نہ پہنا جائے، خود حجاب اتنا مہنگا اعلیٰ پہن لیا کہ لوگ کہہ رہے ہاں وہ فلاں عورت نا بہت مالدار ہے، ایسا حجاب پہن، شہرت کے لیے نہ ہو بلکہ خالص اللہ کے لیے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ سب فرماتے ہیں حجاب کے تعلق سے شہرت والا نہ ہو، جو شخص دنیا میں تعریف یا دکھاوے اور شہرت کے لیے لباس پہنے گا، اللہ روز قیامت اس شخص کو ذلت کا لباس پہنائیں گے اور آگ میں ڈال دیں گے۔ کوئی بھی ہو، اگر میں بھی لباس پہنتا ہوں بتانے کے لیے تو قیامت کو ذلت کے لباس۔ اور دوسری حدیث فرمایا جو شخص عاجزی اور انکساری کی وجہ سے سادگی والا لباس، سادگی سے مراد یہ کہ اللہ نے خوب دیا پھر بھی وہ ایک اپنے آپ کو بہت زیادہ نہیں، بس سو رکھتا ہے، بہت نہیں خرچ کرتا اپنے نفس میں، سادگی اللہ کے لیے سادگی اختیار کرتا ہے، تو رسول فرماتے ہیں اللہ روز قیامت اس کو جو ہے سب سے قیمتی لباس اور عزت کا لباس پہنائیں، تو دکھاوے کا لباس نہیں۔ تو یہ 8 شرائط تھے اس کے لیے۔ اب پردے کے 3 سٹیپس ہے، وہ سٹیپس رکھ دیتا ہوں اور کن سے نہیں اس میں بات رکھ دیتا ہوں۔ پردے کے 3 سٹیپس۔ فرسٹ سٹیپ کہاں سے شروع ہوگا پردہ؟ گھر میں آنے جانے کے معاملات درست ہو، کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا، کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا، کون اجازت سے کون بغیر اجازت کے گھر میں آئے گا جائے گا، پہلی شرط۔ دوسری سٹیپ نظروں کی حفاظت ہو، گھروں میں آنے جانے کا معاملہ درست ہو کہ آپ کوئی جھانکتا نہیں کوئی آتا نہیں، نظروں کی حفاظت ہو، مرد اور عورتیں دونوں کرے۔ اور تیسری سٹیپ ہے کہ وہ یہ کہ پردہ ان کے سامنے ضروری ہے جو غیر محرم ہو، نظروں کو نیچے رکھ لیا، اور جو غیر محرم ہو ان کے سامنے انسان عورت ڈھانک کر جائے۔ تو 3 سٹیپ، آنے جانے کا معاملہ، نظروں کا معاملہ، جسم کو ڈھانکنے کا معاملہ، ٹھیک۔ اب ایک موٹا اصول یاد رکھ لیجیے، جن سے عورت کا کبھی نکاح نہیں ہوتا ان سے عورت کو پردہ بھی نہیں۔ موٹا اصول بتا رہا ہوں، سادہ بالکل، جن سے عورت کا کبھی نکاح نہیں ہوتا ان سے عورت کو پردہ نہیں،
اور جس سے مرد کا کبھی نکاح نہیں ہوتا، مرد کو اس سے پردہ نہیں ہے. بس سمجھ میں آ رہی؟ سیدھا سادہ اصول ہے. میری شادی جن سے ہو سکتی ہے تو ان سے مجھے پردہ ہے، اور جن سے شادی نہیں ہو سکتی میری تو ان سے پردہ نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے؟ تو پہلی اسٹیپ، اور اس اسٹیپ کو میں نے اپنے دل سے نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو بترتیب سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت میں 27 سے آگے بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھروں پہ دستک نہ دے دو، اجازت نہ مانگ لو، اور گھر والوں کو سلام نہ بھیج دو، ان کو سلام نہ کر دو. اس کے آگے آیتیں چلتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ پہلے میں نے کہا گھروں میں آنے جانے کا سسٹم ہو پہلا. دوسرا اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضون من ابصارهم ويحفظون فروجهم. کہہ دو مومن مردوں سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور فرمایا ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور یہ ان کے تزکیے کے لیے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ خوب تمہارے اعمال کو جانتا ہے. آگے فرمایا وقل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارهن، اپنی نظروں کو نیچی رکھے، ویحفظن فروجهن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے الا کہ جو ظاہر ہو جائے، مطلب جو چادر اوپر کی ہوتی ہے وہ بھی تو زینت ہے، لیکن وہ خوبصورتی والی نہ، لیکن پھر بھی چادر جو اوڑھیں گی تو کچھ نہ کچھ تو دیکھیں گے، وہ زینت ہو جاتی ہے. کیونکہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے. آگے سنیے. اور پھر آگے فرمایا اور کہا ما ظہر منها ولا یضربن بخمورهن علی جیوبهن، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر اور اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھے. پھر آگے فرما جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، اور اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہر کے. پہلا فرما آگے او بولتہن او آبائہن، اپنے باپوں کے، او آبائی بولتہن، تیسرا اپنے خسر کے، شوہر کے باپ کے، او ابنائہن، اور اپنے بیٹوں کے، چوتھا. پانچواں او ابنائی بولتہن، اپنے شوہر کے بیٹوں کے، پانچواں. چھٹا اس کے بعد فرمایا او اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے. پھر فرمایا او اخوانی او بنی اخوانہن، اور اپنے بھتیجوں کے. یہ سب سگے رشتے ہیں، یاد رکھیے. رشتے کا سسر، رشتے کا بھائی، رشتے کا بھتیجا نہیں، سب سگے ہیں. تو کہا اخوانہن، اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، اور اپنے بھائی کے بیٹے سگے بھتیجے. پھر او اور فرمایا آگے او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن، اور جو ہے اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، سگے جو بھانجے ہوتے ان سے بھی پردہ نہیں ہے. او نسائہن، اور میل جول کی عورتوں کے. بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں عورتوں کو عورتوں سے پردہ نہیں ہے. میل جول کی عورتوں کے سامنے عورتیں بغیر پردے کے آ سکتی ہے، ہر عورت کے سامنے نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ ہر عورت کے سامنے آئیں گی تو اس کی خوبصورتی لوگوں کو بیان کریں گی وہ جا کر. میل جول کی عورتوں کا لفظ ہے. تو کہا او نسائہن، وہ عورتیں جو میل جول کی نوکرانیاں لونڈیاں جو گھر میں ہوتی ہے، یا میل جول کی جو عورتیں روز آتی جاتی پڑوسن، یہ وہ نسائہن. او ما ملکت ایمانہن، اور ایسے غلام نوکر چاکر جو سے گھر میں آتے جاتے زر خرید جو غلام ہوتے. او التابعین غیر اولی الاربہ، اور ایسے مرد، بوڑھے مرد جن کو شہوت نہ ہو، بہت بوڑھا انسان ہوتا ہے نا، اس کے سامنے بھی ہو جا سکتی زینت. من الرجال او الطفل، اور چھوٹے بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جن کے سامنے عورتوں کی مسائل واضح نہ ہو. بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی عورت جا سکتی بغیر پردے کی، مطلب زینت کے ساتھ. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور ایسا نہ ہو کہ اب پردہ تو کر رہی ہو تم، لیکن جب پردہ کرو تو ایسی چال چلو پیر مار مار کر کہ پتہ چل جائے اندر کیا ہے، کیا پہن رکھا ہے، کیا اوڑھ رکھا ہے. تو ایسی چال نہ چلو اتنے پردے کے بعد کہ پتہ چل جائے کہ تم نے اندر کیا پہن رکھا ہے. زینتا وتوبوا الی اللہ جميعا، اے مسلمانوں اتنا سب کرنے کے بعد بھی تم پردے کے معاملے میں گنہگار ہوں گے. وتوبوا الی اللہ جميعا، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. جميعا ایھا المؤمنون، اے مسلمانوں مرد اور عورتوں سب اللہ سے توبہ کرو. لعلکم تفلحون، اگر تم آخرت میں فلاح پانا چاہتے ہو تو پردہ یاد رکھیے. بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. یہ خود زینت نہ ہو، یہ ایک چادر یا برقع وغیرہ جو بھی ہو سکتا ہے. اور ایک غلط ایک سوال جو لوگ اکثر کرتے ہیں، کیا چہرے کا بھی پردہ ہے؟ تو یاد رکھیے تقوی کے قریب اور بہتر تو یہی ہے کہ عورت اپنے چہرے کا بھی پردہ کرے. یاد چہرے کا بھی پردہ کرے. بہت سے لوگ سوال کرتے کیا چہرے کا پردہ ہے؟ ہاں، اس لیے کہ چہرہ مرکز ہے، اسی کو دیکھ کر انسان پتا کر سکتا ہے کہ وہ شخص کیا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. آپ اگر کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں یا رشتہ بیچتے ہیں، کیا وجوہات پر، کیا دیکھتے ہیں اس کا؟ اس لیے کہ چہرہ مرکز ہوتا ہے خوبصورتی کا.
وہ دوسرے اعضاء سے بھی خوبصورتی چھلک سکتی ہے، لیکن بنیاد چہرہ ہوتا ہے یاد۔ تو چہرہ مرکز ہے، اور شریعت میں پیروں کو چھپانے کا حکم ہے، پیروں کو۔ اللہ کی میدان جنگ میں اگر صحابیات جب جاتی، جو صحابہ جو گر جاتے، شہید ہوتے، زخمی اٹھا کر لاتی، ان کو اجازت دی، چونکہ گھوڑوں پر سوار ہوتی تو ٹخنوں تک اپنے جو برقعے کو اٹھا سکتی، ٹخنوں تک بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتیں اور کہ اللہ کے رسول، ہمارا جو چادر ہوتی ہے وہ اتنی لٹکتی ہے کہ راستے چلتے تو غلاظت میں مل جاتی ہے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، کہا اللہ کے رسول پیشاب پیخانے میں مل جاتی ہے، گندگی ہوتی ہے، تو کیا ہم اوپر کھینچ لیں، اوپر اٹھا لیں؟ ہوتا نا بارش ہوتی ہے، عورتیں پردہ اٹھا لیں، اپنا اٹھا لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے برقعے کو، ہے نا، بچانے کے لیے۔ کیا صحابیہ نے پوچھا گندگی غلاظت ہوتی ہے تو کیا اٹھا لیں جس سے پیر دکھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر پیشاب پیخانہ بھی ہو تو اس پہ بھی نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ پیشاب پیخانے میں لڑتا ہے تو دھول میں بھی لے لیں گا، تو کہاں جب دھول میں لے لیں گا تو پاک ہو جائے گا، اٹھاؤ مت۔ صرف میدان جہاد میں ٹخنے تک اٹھا سکتے ہیں، جو گھوڑوں پہ چڑھنا ہے اترنا ہے۔ تو جب پیروں کا معاملہ یہ ہے تو چہرہ تو اور افضل ہوتا ہے، وہ مرکز ہوتا ہے، وہ اٹریکشن ہوتا ہے، وہ کشش اور انسان کی خوبصورتی کو بتاتا ہے، تو لہٰذا اس کا بھی پردہ ہے۔ اسی طرح جہاد میں صرف اس کی اجازت ہے کہ ٹخنوں تک بتائیں، تو بہرحال پردہ شریعت اسلامیہ میں ایک بڑی اہم چیز ہے۔ افسوس کی امت مسلمہ نے اور ہم نے اس پردے کو ایک معمولی چیز سمجھ کے چھوڑ دیا۔ آج یہ بے پردگی اتنی برائیوں کی جڑ ہے کہ میں ان برائیوں کو گنوا نہیں سکتا ہوں۔ اس سے کہ انسانی نفس اور بیماری اور ہلاکت اور زنا سے لے کر انسانی قتل اور غارت گری اور اموات کی وجہ یہ صرف بے پردگی ہے۔ تو یہ بے پردگی سے ہم بچیں۔ بے پردگی یہ شیطانی عمل ہے، پردہ یہ حیا ہے، یہ غیرت ہے، ایمان کی علامت ہے، یہ طہارت کی علامت ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ حفاظت ہے، یہ دنیا میں کامیابی ہے، یہ آخرت میں کامیابی ہے۔ ہو سکتا ہے گرمی کبھی زیادہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کبھی تکلیفات آئے، لیکن آخرت کا سوچ کر اور ان صحابیات کے واقعات اور ان کو اپنا نمونہ بنا کر اس پردے کو ہم وہ کریں۔ اللہ آئیے گا آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی ہے، مرگی ہوتی ہے آدمی گر جاتا ہے جھٹکا پیٹ، مجھے مرگی ہے، ایپیلیپسی ہے، مرگی ہے، میں گر جاتی ہوں، دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ شفا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا تو کر سکتا ہوں لیکن صبر کرے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کا رسول ٹھیک ہے آپ کہتے تو صبر کر لوں گی، لیکن ایک دعا تو آپ ضرور کریں گے، اس لیے کہ جب میں مرگی میں گر جاتی ہوں تو میرا پردہ کھل جاتا ہے۔ ایک دعا ضرور کرنا کہ مرگی کا اگر مجھے فیڈ بھی آئے جس سے میں زمین پر گر کر لوٹتی ہوں، اس حالت میں میرا پردہ نہ کھلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں یہ دعا کر دیتا ہوں۔ آپ نے دعا کی، اس کے بعد جب بھی اسے مرگی ہوئی وہ گری وہ عورت، لیکن اس کا پردہ کبھی نہیں کھلا۔ حالانکہ مرگی بے ہوشی ہے، اور بے ہوشی میں انسان کے ساتھ کوئی کچھ کر لے یا کچھ ہو جائے تو اس کو گناہ نہیں ملتا، معلوم آپ کو۔ لیکن اس بے ہوشی میں بھی وہ صحابیہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کو بے پردہ دیکھے، تو کہا اتنی دعا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور جب وہ صحابیہ کو مرگی آتی ان کا پردہ کبھی نہیں کھلتا۔ یہ ہے پردہ، یہ حیا اور غیرت۔ اور آج ہم نے پردے کو چھوڑ کر جو نقصان اٹھائے اور جو اٹھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پردہ نہیں کرتے، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی میرا مقصد ان کے خلاف بیان کرنا تھا، لیکن میرا مقصد تھا شریعت کیا بتاتی ہے آپ کے سامنے، پھر چاہے وہ آپ کرتے ہو نہ کرتے ہو، عمل میں لائے نہ لائے، برا لگے یا اچھا لگے، مقصد تھا آپ کے سامنے صحیح اور واضح تصور۔ ورنہ ہوتا ہے اب برقعے لوگ پہنتے ہیں، اب کون سی عورت جس کا برقع بیل بوٹوں سے نہیں بچا ہے؟ اب میں نے تو خوب بول دیا ان کو، عورتیں سوچیں کتنا برا بھلا کہہ دیا۔ میں نے آپ کو برا بھلا نہیں کہا ہے، میں نے تو آپ کی طرفداری کی ہے، میں نے تو آپ سے ایک نصیحت کی ہے۔ اگر میں نہ کہتا تو آپ کیسے بچتے اس سے؟ ہو سکتا ہے آپ زندگی بھر کرتے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے نصیحت اور خیر خواہی سے، اس لیے کہ بہت سی بار عورتیں ایسے درد سن کے ہوتی ہیں، ہاں یہ نا یہ جو ہے عورتوں کے خلاف دکھ رہا ہے، یہ ہماری تحریک کے خلاف ہے، یہ ملا جو ہے فلاں بات کر رہا۔ آج فیض بھی اپنی ملائیت کے برابر آ گئے تھے، ہم کو بہت برا بھلا بولے، میں نے برا بھلا نہیں بنا۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہیں سڑک پر گڑا ہے آگے مت جائیے، تو آپ کا خیر خواہ ہے یا آپ کے برا چاہتا ہے؟ میں نے وہی کہا گڑا ہے سڑک پر، آگے جا کے نقصان ہے، اس پہ مت چلیے، غلطی ہو رہی تو اصلاح کیجیے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ صحابیات نے جیسے سنا تھا نا، جب صحیح بات معلوم پردے کی تو چادریں پھاڑ کر لگا لی، بس پردہ ایسے ہی معاملہ کر لے کہ بس اس کے تصور کو سمجھ جائے، اس کی حقیقت کو سمجھ جائے، اور ہم خود کریں، اپنی نسلوں کو کروائے اور ایک ماحول بنائے۔ ورنہ کبھی سڑکوں پر میں بھی دیکھتا ہوں اور تعجب ہوتے ہیں، کبھی کبھار دل روتا ہے کہ ایک عورت ہے جو ایسا پردے میں ملبوس ہے، ایسا پردہ کیے کہ جس کے پردے کو دیکھ کے رشک ہوتا ہے
کہ الحمدللہ آج ایسی عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں، لیکن اس عورت کے ساتھ ایک بچی ہوتی چھوٹی سی جو اس کا ہاتھ پکڑ کے چلتی ہے. اس بچی کو دیکھ کے لگتا ہے عورت مومن ہے، شاید کسی کافر کی بچی کو ساتھ لائی ہے جس کو کپڑے ہی نہیں، اتنا چھوٹا سا شرٹ پہنی ہوئی، اتنی چھوٹی سی پینٹ جس نے آدھی سی کمر دکھ رہی، لگتا ہے کسی پڑوسی کافر والی بچی لائے. بعد میں وہ بولتی مریم امت اللہ فاطمہ تو مسلمان بچی ہے، اور اس کی بچی ہے کہ ماں تو نے تو پردہ اوڑھ لیا، اپنے آپ کو بچا لیا، بچوں کی تعلیم دے رہی ہے تو نہیں ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، بعد میں کریں گے تعلیم. لکڑی جب نرم ہوتی ہے موڑا جاتا ہے یا کڑک ہونے کے بعد موڑتے ہیں اس کو؟ اگر آپ ایسے ننگ ڈھنگ کپڑے اپنے بچے اور بچیوں کو بچپن میں پہنائیں گے، یہ بڑھنے کے بعد تھوڑی آپ کی بات سننے والے ہیں. بچپن سے وہ ماحول بنائیے. اور اللہ رحم کرے، میں نے ایسی عورتوں کے واقعات بھی سنے ہیں جو اتنی پردہ، اتنی باحیا تھی کہ اپنے لڑکیوں کو کبھی چڈی بھی لوگوں کے سامنے پھالی بھی نہیں بدلائی. چھوٹے چھوٹے بچوں کہاں نہیں، بچی ہے پردہ، بازو لے کر، اللہ رحم کرے اسی ماحول، اتنا پردہ کہ چھوٹی بچی ہے، چھوٹی 2-3 مہینے کی، اسکول پیشاب کی پھالی غیر محرم مردوں اور عورتوں کے سامنے نہیں پہناتی ہے، بازو کر کے پہناتی کہ نہیں. حیا کا ہے، آج سب کے سامنے بدلاؤں گی، کل بے حیا ہو جائیں گی بچی. تو ایسی حیا کی ایک مثال قائم کیجیے اور اپنے لیے بھی جو ہے عمل میں لائیے اور اپنی نسلوں کو ایک تحفہ دے جائیے اس پردے کا. ورنہ آپ ایک عورت بے پردہ ہوں گی، مردوں سن لو، اگر تم ایک عورت کو بے پردہ کرو گے، نسلیں بے پردہ ہوں گی، سب کا گناہ سر پہ آئے گا تمہارے. اور جتنے لوگ ان عورتوں کو دیکھ کر شرم اور فتنے میں ہوں گے، ان سب کا گناہ بھی تم کو جھیلنا پڑے گا روز قیامت، لیکن تم نے اجازت دی تھی. اور عورتوں آپ بھی غور سے سنو کہ آپ کے فیشن پرستی اور بے پردگی سے اگر آپ کی بچیاں ایسی رہتی ہے، قیامت میں مرنے کے بعد یہ تمام نسلوں کا جو پردہ چھوڑیں گی آپ پہ گناہ آئے گا. اور اگر ایک بھی پہن لیتی ہے، نسل در نسل آپ کو ثواب ملے گا. تو کوشش کریں ہم پردے کو جیسا صحابیت نے سمجھا اس پہ عمل کریں. اللہ سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے پردے میں آسانی عطا فرمائے. ہم تمام کو با پردہ کر دے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. ہم تمام کو با حیا اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب و سنت کو پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان کرے، اس پر عمل کرنا آسان کرے، جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. میرا یہ سوال ہے کہ کیا رشتوں کو نبھانے کے لیے بے پردگی جائز ہے؟ بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ کسی کا جو ہے رشتہ ہوا تو بتا رہے رشتہ جن سے ہوا، جن کا ہوا کتاب و سنت کے ماننے والے، لیکن ان کا ایک ڈیمانڈ تھا کہ جو ہے داماد کو، ان کے جو داماد ہے، دوسرے جو ہے داماد ہیں ان کے سامنے جو اس لڑکی کو لایا جائے اور وہ ان کی خاطر کرے، جو بھی بہرحال معاملہ ہو. تو کیا رشتوں کو نبھانے کے لیے بے پردگی کی جا سکتی ہے؟ اور اس والد نے بہرحال اس کا انکار کر دیا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر واقعتاً اس پردے کی بنیاد پر اس والد نے جو ہے اس رشتے کو رد کیا تو قابل مبارکباد ہے وہ شخص. اللہ رب العزت اس پر رحم کرے، ان کی بچی کا اور اچھی جگہ رشتہ کرے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کی بنیاد دینداری تھی. دیکھیے پردے کے تعلق سے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، غور سے سنیے اس کو. یہ چاہے پھر داماد ہو، مطلب جس کا جو غیر محرم مرد ہوتے ہیں، چاہے پھر آپ کا داماد ہو جو مطلب سمجھ لیجیے میری کوئی بیوی ہے تو میری بیوی کے سامنے میرے بھائی یا میرے بہنوئی یا میرے چچا، میرے ماموں، جو اس کے ماموں سسر ہوتے، سگے نہیں اسے کچھ بھی، سب جو میں نے گنوائے تھے وہ سگے رشتے تھے پورے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے. تو کیا ان کے سامنے اس کا آنا درست ہے؟ تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہمو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور ہمو عربی زبان میں اس شخص کو بولتے ہیں جو لڑکے کا بھائی ہوتا ہے یا لڑکے کا چچیرا، تیرا، ممیلا، خلیرا بھائی ہوتا ہے، یہ ہمو کہلاتے عربی میں. تو پوچھا گیا دیور کے تعلق سے، بھابھی کے پردے کے تعلق سے ہمو کا کیا معاملہ ہے؟ تو بہرحال اس طرح سے پھر وہ کوئی جو ہے پردے کا مسئلہ نہیں ہوتا، چاہے جیٹ اور جیٹ اتنا بڑا اس سے پردہ کریں گی کیا، اور دیور اتنا چھوٹا تمہارے بچے جیسا اس سے کریں گی کیا، اس کی حقیقت. تو وہ صحابی نے وہی سوال کیا ہمو کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، ہمو موت ہے، ہمو موت ہے، اس لیے کہ دیگر لوگ جو تیری بیوی پہ بری نظر رکھے یا نہ بھی رکھے، جو شیطان ورغلائے